العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الملک الحق المبین وہو رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین ورحمت للعالمین وشفیع المذنبین والمخاطب بطاہ ویاسین ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المیامین سیما لا بقیت اللہ فی الارضین وحجتہ علی العالمین اجل اللہم لہ الفرج ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الازل الى الابد اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فی کتابہ المبین وفرقانہ المتین وقرآنہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا وَقَالَ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ قرآن کریم کی ان دو آیات کی تلاوت مسلسل 3 مجالس میں کی گئیں، لیکن اب تک نہ ان آیتوں کے ترجمے کا موقع مل سکا اور نہ ہی ان آیتوں کا کوئی ربط مجالس میں آپ کے سامنے آ سکا۔ آج کی مجلس میں براہ راست ایک ایسا موضوع بنے گا کہ ان آیتوں کو اب صحیح معنوں میں ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے اس موضوع پر جس کا ابھی میں نے حوالہ دیا، اس سے پہلے کہ میں اس پر بات شروع کروں، پہلی گزارش تو یہ کر لوں کہ آج کی یہ مجلس میرے لیے ایک بہت بڑا بوجھ ان معنوں میں بن رہی ہے کہ اس ایک مجلس میں اتنے سارے مختلف اور اہم ترین موضوعات جمع ہو گئے کہ اب کس کا حق ادا کیا جائے، کس کا حق ادا نہ کیا جائے، نظر انداز یا اگنور تو کسی کو بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن تھوڑا تھوڑا بھی بیان کیا جائے تو تقریر بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، اور کم از کم آج کی اس مجلس کو بہت زیادہ لمبا پڑھنے کی گنجائش نہیں۔ اس کی وجہ میں ابھی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تو ہو سکتا ہے کہ آج کی اس تقریر میں آپ کو کافی باتیں نامکمل یا بے ربط سی محسوس ہوں۔ یہ گزارش بھی کر دی جائے کہ چونکہ یہ تقریر، یہ جملہ میں صرف آج کی حد تک کہہ رہا ہوں، ورنہ یہ جملہ کہنے کی نہ مجھے عادت ہے نہ اس کی ضرورت۔ کون سا جملہ؟ کہ آج کی یہ مجلس آسٹریلیا کے شہر میلبرن میں پڑھی جا رہی الازہر اسلامک سینٹر، جو آپ بہرحال اگر یہ مجلس سن رہے ہیں تو اسکرین پہ دیکھ بھی رہے ہوں گے، الازہر اسلامک سینٹر میلبرن میں ہے۔ اور ابھی تک چونکہ میلبرن میں کورونا وائرس اتنا زیادہ پھیلنے کے باوجود ریسٹرکشنز کا اسٹیج 3 ہے، اسٹیج 4 ابھی نہیں آیا۔ تو اسٹیج 3 کا مطلب یہ ہے کہ عزاخانے، امام باڑے، مسجدیں اور جتنے بھی پلیسز آف ورشپ ہیں وہ سب کھولے جا سکتے ہیں۔ یقیناً کسی قسم کی گیدرنگ کی اجازت نہیں ہے، لیکن لائیو اسٹریمنگ ہو سکتی، کیونکہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ غلط فہمی ہے کہ ہمارے تمام مراجع نے یہ حکم دیا ہے کہ عزاخانے اور امام باڑے اور مسجدیں بند رکھو۔ ایسا کوئی حکم نہیں۔ ہر ایک کے علم میں ہے کہ اصل جملہ یہ ہے کہ جو آپ کے علاقے کی ہیلتھ ایتھارٹیز کہیں۔ تو ابھی اسٹیج 3 کے اندر کم از کم لائیو اسٹریمنگ کی حد تک سینٹرز کو کھولنے کی اجازت ہے۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ غالباً میلبرن میں صرف یہی ایک سینٹر ایسا ہے جو ہر
اہم موقع پہ باقاعدہ کھولا جاتا ہے. ہاں، عنوان ثانوی کی وجہ سے ہر ایک کی کچھ مجبوریاں ہوں گی، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس عنوان ثانوی کی ذمہ داری مراجع پر نہ ڈالی جائے. اچھا، اب یہ ضمنی بات جو ہے کچھ زیادہ لمبی ہو رہی ہے. تو یہ میلبرن کے اندر، آسٹریلیا کے شہر میلبرن، آج کی یہ تقریر، اب مجھے نہیں پتا کہ لوگ اس کو سن بھی رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں، اور اگر سن رہے ہیں تو وہ میلبرن والے ہی ہیں کہ باہر والے ہیں. جیسا کہ میں نے کہا، میری عادت ہی نہیں ہے ان چیزوں کی تفصیل میں جانے کی، لیکن آج ایک خاص وجہ سے جملہ مجھے کہنا پڑ رہا. اور وہ خاص وجہ کیا ہے؟ آج کی رات روایات کی روشنی میں انسانی زندگی کی اہم ترین رات مانی جاتی ہے. اب یہ خود جملہ جو ہے بہت تفصیل طلب ہے، لیکن جیسا کہ میں نے کہا کہ آج کے ہر موضوع ایسا ہے کہ تفصیل میں اگر ہم چلے گئے تو کوئی بات بھی پوری نہیں ہو پائی. آج کی رات انسانی زندگی کی اہم ترین رات مانی جاتی ہے. کون سی رات؟ اس رات کو ہماری مذہبی ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں شب عرفہ، عرفات کی رات. دوران حج عرفات ایک میدان کا نام ہے جو بالکل مکے کے قریب ہے، بلکہ اس وقت، ٹھیک اس وقت جب میں یہ تقریر کر رہا ہوں، خود میدان عرفات میں ظہر کا وقت ہو رہا ہے، اور عرفات میں حج کا خطبہ اس وقت دیا جا رہا ہوگا. اب یہ ٹائم ڈیفرنس کی وجہ سے، ورنہ جو رات ہے عرفات کی، وہ انسانی زندگی کی اہم ترین رات مانی جاتی ہے. اور کتنی ہی روایتوں میں یہ لفظ آیا ہے کہ ماہ مبارک رمضان اور خاص طور پر اس کی شب قدر کو اگر کوئی آدمی وہ سارے بینیفٹ اس میں حاصل نہ کر سکے جو اللہ نے رکھے، تو اس نے کتنی بڑی اپرچونٹی مس کر دی ہے کہ اب اس کو یہ برکتیں تو نہیں مل سکتی ہیں جو رمضان والی، انلیس یہ کہ وہ شب عرفہ اور عرفات کا دن پالے. کہ عرفات کا دن شب قدر اور رمضان کے تمام دنوں سے زیادہ برکت و قبولیت دعا کا دن. اچھا، اب یہ جملہ میں نے اس لیے کہا کہ میلبرن، بار بار میں نے زور دیا نا کہ یہ تقریر میلبرن میں ہو رہی ہے، الازہر اسلامک سینٹر میلبرن. چاند کی تاریخیں دنیا میں مختلف چل رہی ہیں، تو جو شب عرفہ میلبرن میں ہے، ہو سکتا ہے دنیا کے کئی علاقوں میں وہ رات گزر چکی ہے. خود سعودی عرب میں شب عرفہ پہلے آتی ہے، پھر عرفات کا دن آتا ہے جو حج کا خطبہ دیا جاتا ہے. تو خود سعودی عرب کے اندر شب عرفہ گزر چکی ہے، دن آ گیا عرفے کا. تو اب جو میری تقریر ہوگی کچھ دیر، وہ ان لوگوں کے لیے جو مڈل ایسٹ میں ہے، کیونکہ عراق میں بھی یہی ہے، ایران میں بھی یہی ہے، گلف میں بھی یہی ہے کہ تاریخ یہاں کے مقابلے میں ایک دن آگے چل رہی ہے. لیکن خود آسٹریلیا میں یا پاکستان میں یا انڈیا میں یا انگلینڈ میں وہی سیم تاریخ ہے، ٹائمنگ کا ڈیفرنس اپنی جگہ. میلبرن کے کیلنڈر کے اعتبار سے آج 8 ذی الحجہ کا دن ختم ہوا ہے، اور نائٹ بٹوین 8th and 9th ذی الحجہ آئی، یہ کہلاتی ہے شب عرفہ. اور میلبرن میں بھی ان لوگوں کے لیے جو حضرت آیت اللہ سیستانی کی تقلید کرتے ہیں. یہ دو وضاحتیں بہت ضروری تھی. جہاں چاند کی تاریخیں آسٹریلیا سے الگ ہیں، ان کے لیے میری تقریر کا اب 5 منٹ کا جو حصہ شروع ہونے والا معلومات کے لیے تو ہوگا، شاید عمل کا وقت گزر چکا ہو. اور دوسرا یہ کہ خود میلبرن میں بھی اگر کوئی آیت اللہ سیستانی کے علاوہ کسی اور مرجع کی تقلید میں، تو وہ اپنے مرجع کے فتوے کے اعتبار سے چیک کرے کہ کیا اس کے مرجع کے اعتبار سے بھی آج کی رات شب عرفہ بن رہی ہے کہ نہیں. اب میں سارے نام لینا شروع کروں، ایک ایک کا فتویٰ بتانے لگوں تو اصل تقریر تو رہ جائے گی. شب عرفہ اعمال کے اعتبار سے جیسا میں نے عرض کیا شب قدر سے کم نہیں. اور پھر جو دن آنے والا ہے، اصل بات ہے کل کے دن کی.
کل کے دن سے مطلب میلبرن کے اعتبار سے، میلبرن میں آج جمعرات، تھرسڈے، گرووار، پنجشنبہ، خمیس، جس زبان میں آپ کہیے، میں آج کے دن کا نام لے سکتا ہوں، کل جمعے کا دن. تو جمعے کا دن میلبرن کے اس کیلنڈر کے اعتبار سے جو آغا سیستانی کی تقلید کرنے والے ہیں، عرفہ کا دن. عرفہ میدان عرفات ہے، جہاں اس وقت، ٹھیک اس وقت حج کا خطبہ دیا جا رہا. اور ڈیٹ 9 ذی الحجہ ہے، اس کو کہتے ہیں ڈے آف عرفہ. اس دن 3 اعمال بہت اہم ہیں. نمبر 1 غسل. اور یہ ایک بات بھی میں صرف مسئلے کی اہمیت کی وجہ سے بتا دوں کہ عرفہ کا غسل یعنی 9 ذی الحجہ کا غسل جو ڈے ٹائم پر ہوگا، ان تمام غسلوں سے زیادہ ثواب رکھتا ہے جو ہمارے یہاں بہت زیادہ مشہور ہے. کیونکہ ہمارے یہاں عام طور پر اعمال کی جو تاریخیں آتی ہیں سب میں لکھا ہوتا ہے کہ غسل کرو، لیکن آغا سیستانی کے فتوے میں وہ سارے غسل معتبر نہیں. میں ایک لسٹ آپ کے سامنے پیش کر دوں. جمعے کا دن، جمعے کا غسل تو ہے مستحب، کل جمعہ بھی. عیدین کا غسل بھی مستحب ہے، لیکن غدیر، ابھی پچھلے ہفتے 25 ذی القعدہ عید داہ العرض کا غسل اتنا معتبر نہیں. 27 رجب شب معراج کا دن غسل اتنا معتبر نہیں. 17 ربیع الاول پیغمبر کی ولادت کا دن غسل اتنا معتبر نہیں. لیکن عرفات کا غسل، عرفات کے دن کا، انتہائی اتھینٹک روایتوں سے یہ ثابت ہے. اور پورے سال میں 365 دن سال کے یا 354 اگر اسلامی سال لیں، بات جلدی کرتا ہوں کیونکہ اصل تو مناسبت کچھ اور. پورے سال یہ واحد عرفات کی تاریخیں ایسی ہیں کہ 3 مسلسل دن معتبر ترین غسل آئیں. 8 ذی الحجہ جو میلبرن کے اعتبار سے ختم ہو گئی تاریخ، یوم ترویہ. جس نے حج کیا ہر ایک کو پتا کہ 8 تاریخ کو ہم لوگ مکے میں احرام پہنتے وقت غسل کرتے ہیں، لیکن وہ غسل پوری دنیا کے ہر مومن کے لیے مستحب ہے. 8 تاریخ، 9 تاریخ عرفات کا دن، وہاں بھی غسل مستحب. اور 10 تاریخ پھر بقرعید، عید الاضحیٰ، عید کا غسل بھی اپنی جگہ مستحب ہے. پورے اسلامی کیلنڈر میں سال کی کوئی 3 تاریخیں مجھے ایسی بتا دی کہ روزانہ ایک غسل آیا ہو اور وہ تینوں کے تینوں انتہائی معتبر اور مستند روایت سے ثابت ہو. وہ یہ عرفات کا دن. تو ایک دن کا غسل تو آج غسل کرنے والوں نے غسل کیا ہوگا. اب ایک کل کا جو دن آئے گا میلبرن میں، پتہ نہیں کتنے طویل عرصے کے بعد یہ غسل مجھے نصیب ہوگا. کیونکہ عرفات کا غسل میں کب سے، یہ جملہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں تھی لیکن یہ بے اختیار زبان پہ آ جائے گا. پتہ نہیں میں کتنے عرصے سے حج پہ جا رہا ہوں. تو حج پہ تو ہم لوگ اس وقت عرفات کے میدان میں ہوتے ہیں. اس سال مجمع بہت کم ہے، لیکن ویسے تو اتنا مجمع ہوتا ہے کہ وہاں پہ غسل کرنے کا امکان بہت کم ہوتا. معلوم ہے کہ آج کی تاریخ بہت اہم ہے، عرفات کے میدان میں 30 لاکھ کے مجمع کے بیچ میں ہے، لیکن وہاں پہ غسل کا موقع نہیں ملتا ہے. اس سال مل جائے گا. تو یہ 3 غسل تینوں کے تینوں بہت معتبر ہیں. اچھا، نمبر 2، اب غسل کے مسئلے پہ میں اتنا ٹائم نہیں لگا رہا ہوں. اتنا ٹائم بھی میں نے اس لیے دیا کہ جو ہمارے ہاں مشہور غسل ہیں وہ اسلام میں اتنے معتبر نہیں ہیں. نمبر 2، روزہ. عرفات کے دن کا روزہ. اچھا، یہاں پر بھی ایک بات یہ بتا دی جائے کہ جن تاریخوں میں اسلام میں رمضان کے روزوں کی بات نہیں ہو تو واجب، جن تاریخوں میں اسلام میں روزوں کی بہت تاکید آئی ان تاریخوں میں غسل کی تاکید نہیں، اور جن تاریخوں میں غسل کی تاکید آئی اس میں روزے کی تاکید نہیں. صرف یہ عرفات کی تاریخیں ہیں جہاں دونوں جمع ہو گئے. معصوم کی حدیث، سنت روزوں میں سب سے اہم 4 روزے ہیں. وہ 4 نام ابھی میں لے بھی چکا ہوں. رسول خدا کی ولادت، رسول خدا کی معراج، اصل میں تو مبعث، عید داہ العرض، عید غدیر. 4 دن کا روزہ کتنا اہم، غسل نہیں.
اور دوسری جانب جو جہاں اہم غسل ہے، عید و بقرعید وہاں روزہ نہیں، لیکن یہ عرفات کا دن ایک ایسا دن ہے کہ غسل بھی معتبر ہے، روزہ بھی مستحب ہے۔ البتہ یہاں بھی ایک عجیب بات کہہ دوں، بہت جلدی وقت نہیں ہے۔ 3 مسلسل تاریخیں ہیں، غسل میں تو 3 روزے میں عجیب بات، 3 مسلسل تاریخیں، یہی 3 8th 9th and 10th۔ ایک دن کا روزہ بہت زیادہ ثواب ہے، دوسرے دن کا روزہ آدھا مستحب ہے آدھا مکروہ ہے، تیسرے دن کا روزہ حرام ہے۔ 8 ذی الحج کے پہلے 9 دن کے روزے مستحب ہے، نہ تو 8 ذی الحج کا روزہ مستحب ہے، 9 ذی الحج روزہ مستحب ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے مکروہ ہے، یعنی ثواب کم ہے جو اعمال میں کمزوری محسوس کریں گے۔ اور تیسرا دن بقرعید کا آ گیا، بقرعید میں روزہ حرام ہے۔ 3 تاریخیں، ایک دن روزہ مستحب ہے، ایک دن روزہ آدھا مستحب آدھا مکروہ ہے، ایک دن روزہ حرام ہے۔ تو خیر، جو لوگ تیسری کیٹیگری میں ابھی نہیں آتے ہیں ان کے لیے کل کے روزے کا بھی ثواب ہے۔ یہ ہو گئی دوسری عبادت، غسل، روزہ۔ اب تیسری اور آخری چیز اعمال، دعائیں۔ کل کا دن دعا کا دن ہے۔ چوتھے امام نے کسی کو عرفات کے دن لوگوں سے بھیک مانگتے سن لیا کہ وائے ہو تیرے حال پر، آج تو ماں کے پیٹ میں موجود بچہ بھی وہ ہے جس پہ رحمت خدا نازل ہوتی ہے، آج لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، سال پڑا ہوا، آج تو سوائے اللہ کے کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلنا چاہیے، کیونکہ آج اللہ نے اپنے فضل کا اور نعمتوں کا دسترخوان بچھا کے رکھ دیا ہے کہ آؤ اور آ کر جو جس کو چاہیے لے کے چلا جائے۔ عرفات کا دن اعمال کے اعتبار سے، اعمال مینز دعائیں، اہم ترین دن۔ ابھی آپ نے سنا کہ رمضان میں اگر آپ کے کچھ دعائیں مس کر گئے، شب قدر میں اگر آپ کچھ دعائیں چھوڑ گئے، بھول گئے، پھر پورا سال کوئی چانس نہیں ہے، صرف عرفات کل کے دن کے اعمال، جس میں کچھ دعائیں امام نے بتائی ہیں اور کچھ دعائیں اپنے الفاظ میں، اپنی حاجتیں، بجائے اس کے کہ سارا سال آپ پریشان ہو، ادھر ادھر ٹکر مارتے پھریں، کسی کو یہ چاہیے، کسی کو وہ چاہیے، کسی کو وہ چاہیے۔ کل کا دن ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے آؤ مانگو مجھ سے کیا مانگنا، اور اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ ابھی ایک جملہ جو میں نے کہا اس کو ملائیے اس سے، کہ روزہ بہترین عبادت ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ کا ارشاد ہے روزہ تو وہ عبادت ہے الصوم لی جو خالی میرے لیے رکھا جاتا، لیکن عرفات کے دن دعاؤں کی اہمیت اتنی کہ اگر کوئی آدمی روزہ رکھے اور پھر اس کی وجہ سے اعمال میں کمزوری ہو جائے گی، دعاؤں میں کمزوری ہو جائے گی، اب ٹکرا ہو گیا، کس کو لے، روزے کو لے کہ اعمال کو لے؟ کہا کہ اعمال کو لو، آج روزے کو چھوڑ دو، روزہ مکروہ۔ کس کے لیے؟ جس کے لیے دعاؤں میں کمزوری کی تعریف کیا کی گئی ہے؟ چاہے کوانٹٹی میں کمزوری ہو چاہے کوالٹی میں، یعنی اگر روزہ نہ ہوتا تو ہم 50 دعائیں پڑھتے، روزے کی وجہ سے تھکن ہو رہی ہے تو ہم 40 دعائیں پڑھیں گے، مقدار کم کر دیں، نہیں، روزہ چھوڑ دو، دعائیں پوری پڑھو۔ اور چاہے کوالٹی آف دعائیں اتنی ہی آپ پڑھیں گے روزے میں بھی جو بغیر روزے کے، لیکن روزہ ہے تو توجہ ہٹ رہی، کنسنٹریشن اتنا نہیں ہو رہا۔ اور اگر روزہ نہ ہوتا، کھا رہے ہوتے، پی رہے ہوتے، چائے پی رہے ہوتے، پانی پی رہے ہوتے، دعائیں ہوتے، زیادہ توجہ ہے، کہ یہ بھی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے روزہ مکروہ۔ تو کل کے اعمال کی اہمیت اور دعاؤں کی اہمیت روزے سے بھی زیادہ۔ روزہ مکروہ، حرام تو پھر بھی نہیں ہے، اور وہ سلسلہ آج رات سے شروع ہو جاتا، چنانچہ آج بھی مجلس کے بعد مختصر اعمال ہوں گے، کیونکہ رات کے اعمال کم، کل کے اعمال بہت زیادہ ہیں۔ جو العصر میں ہوں گے وہ تو اپنی جگہ ہوں گے، اس کے علاوہ بھی آپ خود بھی کتاب سے دیکھ کے اعمال انجام دے سکتے۔ ایسا موقع کہ جب دعاؤں کی وجہ سے روزے کو قربان کیا جا رہا، سوچئے کوئی ہے انسان آج کی دنیا میں ایسا جس کی کوئی پریشانی نہ ہو؟ اور پھر آج کل کے حالات میں جو کورونا وائرس، اب انہی اعمال کے مسئلے کی وجہ سے مجھے شروع میں وضاحت کرنا پڑی کہ ہو سکتا کہ دنیا کے بعض علاقوں میں عرفات کا دن ختم ہو چکا ہو، اگر چاند کی تاریخوں کا اختلاف ہے۔ اسی لیے بار بار کہنا پڑا کہ یہ بات میں خاص آسٹریلیا میں رہنے والوں سے اور ان لوگوں سے کہہ رہا ہوں جن کے یہاں عرفات 9th of ذی الحج فرائیڈے کے دن پڑ رہی۔
اور جب یہ اتنی ساری باتیں ہوئیں تو آخری ایک دو باتیں ایسی بیان کروں جس سے میری تقریر کے اصل موضوع کا ربط شروع ہوگا. آج کی تقریر ایک امام معصوم کی شہادت کی مناسبت سے ہے جو اصل موضوع ہے، ایک سفیر امام کی شہادت کی وجہ سے ہے، اور پھر یہ تھوڑا سا بیان 10 12 15 منٹ کا اعمال کی وجہ سے تھا. تو اعمال، جتنی آپ کی حاجتیں ہیں، جتنے آپ کے پرابلم ہیں، جتنے آپ کے مسئلے ہیں، سارا سال پریشان ہونے کے بجائے کل سارا دن اس کے لیے لگا دیجیے. اور اگر مجبوری ہے تو جتنا وقت بھی آپ کو ملے. اب میں پھر وہ جملہ کہہ رہا ہوں جس میں مجھے بعض اوقات تکبر و بڑائی، شو آف جھلکتا محسوس ہوتا، لیکن اس لیے یہ کہنا ضروری ہے کہ ایک تو زندگی بھر کی عادت ہے، پھر اکثر جو مجھے جانتے ہیں وہ اس بات کو بھی جانتے ہیں، اور یہ ہے کہ بعض میرے اپنے تجربات یہاں پہ ضروری. پتہ نہیں کتنے سالوں سے میں حج کر رہا ہوں، تو میدان عرفات میں، خود عرفات کے میدان میں خیموں میں بیٹھ کر جو ہم لوگ اعمال کرتے ہیں، ان اعمال کا مزہ ہی کچھ اور، وہ تو الفاظ میں بیان ہی نہیں ہو سکتا. اس کے اندر پھر کچھ مومنین کرام کی حاجتوں سے ریلیٹڈ مسئلے آتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ آج بھی دنیا میں کچھ ایسے مریض کہ میڈیکل سائنس نے کہہ دیا ہو کہ ان کا علاج نہیں، مگر عرفات کا میدان، عرفات کا دن اور دعا کی طاقت ان کا علاج. گڑ گڑا کے آج بھی دعا مانگی جائے تو عرفات کی دعاؤں میں ایسے ایسے مریضوں کو میں نے صحت یاب ہوتے دیکھا. لیکن میں اس وقت صرف 2 چھوٹی باتیں بتا رہا ہوں. ایک بہت بڑا مسئلہ، اور اسی سے میرا اصل موضوع شروع ہوگا، ایک بہت بڑا مسئلہ جس کو اسلام نے بہت اہمیت دی، اور باقی تمام مذاہب نے اس کو بالکل اگنور کیا. اگنور نہیں کیا بلکہ اس کو ڈسکریج کیا. اسلام کی نگاہ میں بہت اہم مسئلہ، اور وہ ہے فیملی لائف اور شادیاں. اور شادیوں میں سب سے اہم جو چیز ہوتی ہے، ہر زبان میں اس کے حوالے سے کچھ نہ کچھ محاورے تو ہیں نا، جو کرے وہ بھی پچھتائے، جو نہ کرے وہ بھی پچھتائے، اس ٹائپ کے. ایک تو شہادت کی رات ہے تو مناسب بھی نہیں ہے کچھ جوکس کی طرف جانا، اور دوسرا وقت بھی نہیں. وہ شادی کے حوالے سے جو ایسے محاورے بنتے ہیں وہ کیوں بنتے ہیں؟ وہ اس لیے بنتے ہیں کہ جب میچنگ صحیح نہیں ہوتی، لڑکی کو وہ شوہر نہیں ملتا جو اس کے میچ کے مطابق. اب یہ میچ کیا چیز ہے یہ تو ایک الگ موضوع ہے، ہر آدمی جانتا بھی ہے، اور اس کے حوالے سے اسلام کے انسٹرکشن مجلسوں میں آتے بھی رہتے ہیں. اور خالی لڑکی کا مسئلہ نہیں، لڑکے کا بھی مسئلہ. غلط بیوی مل گئی تو زندگی جہنم بن جاتی، برا شوہر مل گیا تو زندگی جہنم بن جاتی. لیکن ہمارے انڈیا اور پاکستان کے ماحول میں لڑکی کی شادی بہرحال ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا. ایک خاص عمل عرفات کے دن بیٹیوں کی شادی کے حوالے سے بتایا گیا، اور میں ہر سال حج کے موقع پر یہ عمل کرتا رہتا ہوں. مومنین اپنے نام دیتے ہیں تو وہ لسٹ ہی اتنی بڑی ہو جاتی تھی آخری 2 سالوں میں کہ میں نام نہیں لیتا تھا کہ بھئی اگر یہ نام لوں گا تو آدھا تو اعمال کا وقت اس میں ہی چلا جائے گا. لیکن نیت میں رکھ کے، اور وہ ہے قرآن کریم کا ایک سورہ ہے، سورہ طارق، جس کی ایک آیت کی تلاوت میں پچھلی 2 مجلسوں میں کر کے آج بھی اس آیت کو دہرا چکا ہوں. عرفات کے دن 3 مرتبہ اس سورہ کی تلاوت کی جائے، یہ خاص بیٹیوں یعنی لڑکیوں کی شادی کے حوالے سے بہت ہی مجرب عمل. جیسا کہ میں نے کہا کہ مسئلہ تو لڑکوں کے لیے بھی ہوتا، لیکن ہمارے انڈیا اور پاکستان میں ایک زیادہ تصور لڑکیاں یا بیٹیوں کے حوالے سے ہے. سورہ طارق 30ویں پارے میں ہے. ابھی آپ نے میری مجلس سے پہلے جس سورہ کی تلاوت سنی، سورہ نبا، اس کے فوراً اس کے بعد کا یہ 2-3 سورے چھوڑ کے چیک کیجئے، سورہ طارق. بہترین عمل ہے، اس کے بہت سارے واقعات ہیں، لیکن کسی اور مجلس میں آج واقعات کے پڑھنے کا موقع نہیں. لیکن بہرحال مجھے یاد ہے کہ جب میں نے 8-10 سال پہلے یہ سلسلہ شروع کیا تھا تو 2 نام تھے. پچھلے سال 2500 نام میرے پاس تھے ان بچیوں کے، اور یقیناً ہر سال فائدے ہو رہے ہوں گے تبھی لوگ ایک دوسرے سے کہتے تھے. تو یہ تو میں نے ایک ضمنی بات بتائی کہ بہت ہی مجرب یہ سورہ ہے بیٹیوں کی شادی کے لیے، اور اس کی ایک آیت میرا موضوع ہے. اچھا، اب اسی سے متعلق ایک مسئلہ، یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے، خصوصاً
ویسٹرن کنٹریز میں رہنے والوں کے لیے، لیکن ویسے تو ہمارے یہاں خود شہر کراچی کے اندر کیا یہ مسئلہ نہیں؟ وہ یہ کہ شادی ہو گئی تو شادی ہوتی ہے اولاد کے لیے، شادی ہو جائے اور اس بچی کی اولاد نہ ہو، پھر دیکھیے اس کی زندگی اس سے زیادہ جہنم بنے گی جو اس سے پہلے اس کے والدین تڑپ رہے ہوتے تھے کہ مولانا دعا بتائیے شادی، دعا بتائیے شادی۔ اولاد، اچھا اولاد بھی اگر ہو گئی، پھر وہ اولاد اگر غلط راستے پہ چلی گئی، غلط راستے سے مطلب بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، اولاد میں کوئی ایسی بیماری آ گئی، یہ غلط راستہ تو نہیں ہے، لیکن ماں اور باپ کی دنیا تو اندھیر ہو گئی نا۔ یا واقعاً غلط راستے سے مراد جو ذہن میں آتا ہے وہی والا غلط راستہ ہے کہ بیٹا ہے یا بیٹی لیکن اتنے بے دین، گمراہ، عیاشیوں میں ڈوبنے والے، شیطان کا نشانہ بننے والے بن گئے مثلا۔ اور کئی مسئلے ہو سکتے ہیں اولاد سے متعلقہ جس میں خالق کردار کی خرابی ہی نہیں، بہت ساری چیزیں۔ اس کے لیے بھی ایک عمل ہے لیکن وہ خاص عرفات کا نہیں، وہ تو سال میں جب چاہے آپ کبھی کریں۔ 2 رکعت نماز پڑھیے اولاد کی بہتری کے لیے، بیمار ہے صحت مند ہو جائے، ڈپریشن کا شکار ہے صحیح ہو جائے، امتحان میں فیل ہوتا رہتا ہے ٹھیک ہو جائے، اور واقعاً اگر گمراہ ہے جو سب سے بڑا مسئلہ، والدین کو اذیت دیتا۔ سنائے آج کل کوئی ویڈیو بڑی وائرل ہو رہی ہے جس میں کوئی بیٹا اپنی ماں کو دھڑا دھڑ مار رہا، مسئلہ یہ سارے مسئلے ہوتے ہیں نا۔ 2 رکعت نماز، میں اکثر اس سے پہلے ایک جملہ کہتا ہوں لیکن آج بہت ڈر رہا ہوں کہ جملے کی تفصیل میں نہ چلا جاؤں۔ آیت اللہ العظمیٰ مرحوم آغا بہجت کا خصوصی عمل تھا یہ، تو اب نئے مجمع کو بتانا پڑتا ہے نا کہ جس طرح سے میں نے نام دیا ہے شخصیت کون ہے، آج وقت نہیں۔ 2 رکعت نماز ہے، پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ حضرت ابراہیم کی وہ دعا جو آج کی مجلس کے تیسرے حصے کا عنوان بنے گی۔ یہ پہلا حصہ چل رہا ہے، پھر دوسرا حصہ وہی سورہ طارق کی آیت آئے گی، تیسرا حصہ یہ والی آیت حضرت ابراہیم کی وہ دعا جس کا حج سے تعلق ہے۔ ریفرنس سورہ نمبر 2 آیت نمبر 128۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے خدا ہمیں اپنا مسلم بنا۔ آج مسلم کی شہادت کی رات، یہ تیسرے حصے میں آئے گی۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، اور ہماری اولاد کو بھی اپنا مسلم بندہ بنا۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور ہمیں حج دکھا، واجبات حج دکھا۔ یہ ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں اسماعیل کے ساتھ۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، ہماری توبہ قبول فرما، إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ آیت نمبر 128۔ 10 مرتبہ الحمد کے بعد پڑھیے، پھر رکوع سجدہ، سیکنڈ رکعت۔ الحمد کا سورہ پڑھیے، پھر 10 بار حضرت ابراہیم کی دوسری دعا جو ہسٹوریکل سیکوینس کے اعتبار سے پہلے مانگی تھی جب وہ اپنے بیٹے کو مکے لے کے آ رہے تھے۔ سورہ ابراہیم، سورہ نمبر 14 آیت نمبر 40۔ دیکھیں 14 اور 40 انگلش کے لفظ ہیں جو ہم جیسے کچے انگلش دان کے لیے بعض اوقات کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ وہ اس نے 14 کہا ہے کہ 40 کہا ہے۔ ریفرنس یہی، سورہ نمبر 14 آیت نمبر 40۔ ربنا اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے خدا مجھے بھی نمازی بنا، میری اولاد کو بھی نمازی بنا۔ 10 بار یہ آیت، یہ دونوں سیکنڈ رکعت میں۔ نماز ختم ہوئی، بیٹھے بیٹھے نماز ختم ہوتے ہی فوراً تسبیح پڑھی اور پھر 10 مرتبہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 74۔ سورہ فرقان 25 نمبر کا سورہ، آیت 74، دونوں کو ملائے تو 99 کا نمبر بنتا ہے۔ ربنا وہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، 10 ٹائم۔ اے خدا ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ یہ تینوں آیتیں 10 بار پڑھنا ہے، 2 نماز میں، 1 نماز کے بعد۔ یہ سارا سال اولاد کے لیے بہترین عمل ہے، لیکن خاص طور پر کل عرفات میں کریں تو کیا کہنا۔ لیکن جو جملہ آپ بہت زیادہ سنتے ہیں، بس اس سے میں اپنے موضوع پر آ گیا۔ اولاد کی بہتری کے لیے دعاؤں سے پہلے کچھ کوشش بھی تو کرنا پڑے گی نا، جسے تربیت اولاد کہا جاتا۔
روزی کی دعا تو بغیر کوشش کے تو روزی نہیں ملے گی، آپ دعاؤں پہ دعائیں مانگ لیں۔ صحت تو آپ کو نہیں ملے گی جب تک کہ آپ طبیب کے پاس نہ جائیں۔ اولاد کی اصلاح دعا کے ساتھ، اس کی تربیت بھی، اور تربیت کا پہلا حصہ شادی کہاں کر رہے؟ شادی، سورہ طارق، بیٹیوں کی شادی۔ شادی وہ اسلام کا دیا ہوا ٹول یا ہتھیار ہے، یا آج کل کی زبان میں بات کروں اگرچہ یہ میرے جملے تو شاید ٹھیک نہ ہو، یہ وہ ویکسین ہے۔ معاشرے میں جب بیماریاں اور خرابیاں پیدا ہوتی ہیں وائرس والی، گناہوں میں سے بھی بعض کو وائرس کہا گیا، جو ایک سے دوسرے کو لگتا ہے، جو پورے معاشرے کو تباہ کر کے رکھ دیتا۔ تو جو سب سے زیادہ تباہ کرنے والی، اسلامی معاشرے کو ختم کرنے والی بیماری ہے وائرس روحانی، اس کا ویکسین شادی۔ ابھی میں آ رہا ہوں، ابھی یہ جملے کی وضاحت کر رہا ہوں۔ اب سورہ طارق کی وہ آیت، وَإِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا، یہ لوگ، یہ کافر، یہ گمراہ، یہ بے دین، یہ ظالم، یہ اپنے اپنے مکر و فریب کر رہے ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہم اپنی پلاننگ سے چل رہے ہیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہ دوسری آیت ہے جو میں 3 دفعہ سے تلاوت کر رہا ہوں، اس میں بھی یہی، وہ اپنی پلاننگ کر رہے ہیں، ہم اپنی پلاننگ کر رہے ہیں۔ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ از دا بیسٹ پلانر۔ وہی سورہ طارق میں کہا گیا، ذہن میں رکھیے گا، ظالموں کی اپنی پلاننگ ہوتی، وَأَكِيدُ وَكَيْدًا، اور اللہ کہہ رہا ہمارا اپنا ایک طریقہ ہوتا۔ لیکن شادی اس ایک خرابی کے لیے اسلام نے 2 چیزیں بتائی ہیں، دونوں کو ملاؤ تو یہ وہ ویکسین بنے گی جو تمہیں اس خرابی سے بچائے گی۔ ایک کا نام ہے شادی، ایک کا نام ہے نماز۔ نماز اور شادی یہ 2 چیزیں ہیں جو مل کر وہ ویکسین بنتی ہیں جو 21 سینچری کے مومن کے لیے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ ابھی جملے کی وضاحت کرتا ہوں، اور یہاں پہ 2 مختصر سی روایتیں پڑھ رہا ہوں۔ آج کی رات کی اصل مناسبت ہے ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ السلام کی شہادت کی رات، تو دونوں روایتیں 5ویں امام سے متعلق ہیں، اور اصل موضوع بھی انہی کے بارے میں۔ امام معصوم، اب شادیاں کیسے کامیاب ہوتی ہیں؟ بہت بڑے بڑے موضوعات ہیں، میں 2 منٹ کے لیے خالی ایک ایک ہدایت امام کی طرف سے آپ کو دے کے آگے بڑھ رہا ہوں۔ راوی امام کے گھر میں گیا امام سے ملاقات کے لیے، یہ 5ویں امام کے حالات میں لکھا۔ امام کے گھر میں پہنچا تو پہلے تو اس نے امام کی ڈریسنگ دیکھی، دیکھیے بعض جملے ذرا توہین آمیز سے ہیں، میں تو پھر بھی بہت ہی زیادہ اس کو ڈائلیوٹ اور فلٹر کر کے پڑھ رہا ہوں، کتاب میں تو اس طرح سے لکھے ہیں کہ شاید میں پڑھ بھی نہ پاؤں۔ امام کی ڈریسنگ دیکھی، بڑی عجیب ڈریس، اور پھر امام نے ایک چادر پہنی ہوئی ہے، بالکل سرخ رنگ کی چادر جیسی ہمارے یہاں دلہنیں پہنتی، دلہنیں۔ اب کچھ بول تو نہیں سکا امام کے سامنے، لیکن کچھ اس کی باڈی لینگویج ایسی تھی کہ امام نے خود اس سے مسکرا کے کہا کیا بات ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ تم کچھ ڈسکمفرٹ محسوس کر رہے۔ کہا مولا یہ جو ڈریسنگ آپ کی ہے، یہ کوئی 18-20 سال کا مدینے کی گلیوں میں گھومنے والا عام نوجوان یہ ڈریسنگ کرتا تو سمجھ میں آتی۔ میں بطور مثال بھی جملے نہیں کہنا چاہتا کہیں توہین امام نہ ہو، یہ مثلا ملائیے گا نہیں، یہ صرف میں بطور مثال کہہ رہا ہوں۔ وہ مائیکل جیکسن اسٹائل کی وہ جو کٹ ٹائپ کی وہ ٹی شرٹ ہوتی ہے جس کے اندر بغلیں تک اور بغلوں کے بال بھی نظر آتے ہیں، اور جین ٹائٹ جین پہن کے کوئی اگر آدمی گھوم رہا ہو تو 18 سال کا کوئی نوجوان لاپرواہ لا ابالی وہ اگر ایسی حالت میں آپ کو سی بی ڈی میں نظر آئے تو سمجھ میں آ جاتا۔ نعوذ باللہ من ذالک، ملائیے نہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ ڈریسنگ کچھ ایسی تھی اس وقت امام کی کہ راوی نے کہا مولا یہ ڈریسنگ کوئی لاپرواہ سا نوجوان پہنتا تو سمجھ میں آتا، اور یہ چادر وہ دلہنوں والی سرخ رنگ کی چادر اور امام پہنے ہوئے۔ مولا آپ کی شان، ایک تو مولا کی ایج، مولا کا رتبہ تو
ہم لوگ جانتے ہیں نا، لیکن ایج تو ایسی ہے کہ ہم کافر بھی کہ ایج کے اعتبار سے بھی ٹھیک نہیں لگ رہا، امام کی شان کے اعتبار سے بھی ٹھیک نہیں لگ رہا. کہا کیا کروں؟ آج میری جس بیوی کی باری تھی، ایک سے زیادہ بیویاں ہوتی ہیں تو ہر ایک کا ایک دن ہوتا ہے، وہ آج کچھ بن ٹھن کے آئی، کچھ تیار ہو کے آئی. اب وہ امام کی بیوی ہماری ماں ہو گئی تو وہاں بھی بڑی احتیاط کرنا. اور اس نے مجھ سے خواہش ظاہر کی کہ میں بھی اسی انداز سے تیار ہو کے یہ چیزیں پہن کے بیٹھوں. دیکھو عورت کا بھی دل چاہتا ہے کبھی اس کی خوشی کا بھی خیال رکھا کرو. وہ اللہ کی نگاہ میں ایک عبادت بھی ہے. میں نے اس کے کہنے سے اس کو پہنا. بہت چھوٹی سی حدیث ہے، بہت بڑا پیغام. گیو اینڈ ٹیک. کچھ سیکریفائس کرنا پڑتی ہے شادی شدہ زندگی میں تو پھر ٹھیک طریقے سے گھر کا نظام چلتا. اب یہ اصل جملہ یہ نہیں تھا، اصل تو تھا کہ شادی ایک ویکسین ہے، لیکن یہ طریقے پانچویں امام بتا رہے ہیں کہ اپنی شادی کو کیسے بچاؤ. کیونکہ بدقسمتی یہ ہے کہ آج کل میلبرن میں بڑی تیزی کے ساتھ طلاقیں بڑھتی جا رہی ہیں ہماری کمیونٹی. جب میں میلبرن میں آیا تھا کنسپٹ بھی نہیں تھا کہ یہاں کوئی طلاق ہوگی، اور اب بڑی تیزی کے ساتھ تو بتا رہے ہیں کہ شادی بچانے کے طریقے. اب یہ اصل موضوع نہیں، شاید ایام ازا کے پہلے عشرے میں اگر میں نے آپ کی خدمت اس ممبر سے کی تو وہاں پہ کچھ باتیں ہوں، لیکن پانچویں امام کا یہ ایک طریقہ. شادی بچاؤ، شادیوں کو محفوظ کرو، اپنی فیملی لائف کو بچاؤ. اچھا یہ امام کی ایک چادر. اچھا تاریخ میں آئی، میں نے کہا تھا کہ امام کی دو چادروں کا تذکرہ. ایک دوسرا یہ کہ اب شاید آخر مجلس میں تو وقت نہ ملے، ابھی سن لیجیے. جب ہمارے پانچویں امام کی شہادت ہوئی اور بالکل وہ آخری وقت قریب آیا کہ امام دنیا سے جا رہے ہیں، الازہر اسلامک سینٹر کو ایک خصوصیت یہ بھی حاصل ہے کہ انہوں نے خالی آپ کی دنیاوی زندگی کا خیال نہیں کیا ہے، اس دنیا کے بعد کی زندگی کا بھی خیال کیا. یا غسل کا اہتمام ہوتا ہے، یا کفن ہے، پھر قبرستان ہے اور قبریں ہیں اور غسل و کفن کی ٹریننگ ہے اور بہت ساری چیزیں. یہ ضمنی بات آ گئی. پانچویں امام نے اپنے بیٹے چھٹے امام کو بلایا اور کچھ جو وصیتیں کی، ان میں سے ایک وصیت تو بالکل ٹاپ آف دا لسٹ ہر امام کی ہوگی کہ بیٹا میں دنیا سے جا رہا ہوں، جتنی میری جائیداد و میراث ہے اس کا 1/3 الگ کر دو. ہر آدمی کو اپنی میراث میں سے 1/3 خرچ کرنے کا اختیار ہے اپنی ڈیتھ کے بعد. زندگی میں تو 100% آپ کی مرضی ہے، مرنے کے بعد. اور یہ رکھو عزاداری کے لیے جو ہر سال حج کے موقع پر حج، تاریخ حج کی ہیں. میں اتنے سالوں سے حج پہ جا رہا ہوں تو وہ حج کا ماحول تو میرے ذہن میں ہے ہی ان تاریخوں میں. ہر سال حج کے موقع پر مینا کے میدان میں یہ 1/3 جو میری جائیداد مرنے کے بعد کی بات ہو رہی، یہ عزاداری میں خرچ کرنا خاص امام نے الگ کر دی. چنانچہ صاحبان ایمان ہمیشہ اپنی جائیداد میں سے وقف کرتے تھے مسجدوں کے لیے، امام باڑوں کے لیے، حسینیوں کے لیے، عاشور خانوں کے لیے، مجلسوں کے لیے، جو اب سلسلہ بہت کم ہو گیا. خاص یہ پانچویں امام کی پہلی وصیت، جیسا کہ میں نے کہا یہ ہر امام کی ہوگی. جب مرنے کے بعد کا اتنا امام کو خیال ہے تو زندگی میں تو کس طرح عزاداری کی ہوگی، اسی سے آپ کمپیئر کر لیں. پہلی بات. دوسری وصیت، بیٹا مجھے صرف 3 کپڑوں میں کفن دینا. اب وہ کفن کے گلاس تو میں نہیں لے رہا ہوں. حجت الاسلام شیخ ادریس الحسن صاحب نے ایک بہت بڑی خدمت میلبرن کے مومنین کی الازہر اسلامک سینٹر کے ذریعے سے یہ کر لی. کہا کہ مجھے 3 کپڑوں میں کفن دینا. وہ 3 کپڑے امام نے بتائے، اور خاص وہ چادر میرے کفن میں شامل کرنا جس میں ہر جمعے کے دن نماز پڑھتا تھا. امام جمعے کے دن جو نماز پڑھتے تھے خاص چادر اوڑھتے تھے. کہا یہ میرے کفن کا حصہ ہونا چاہیے. ہمارے تمام مجتہدین یہ مسئلہ جو لکھا کہ مستحب یہ ہے کہ آدمی اپنے کفن کا حصہ بنائے 2 میں سے کسی ایک کو، بلکہ دونوں ہو تو اور اچھا. وہ چادر جس میں اس نے حج کیا، حج کی چادریں آپ نے دیکھی ہیں نا، حج کیا ہو کہ نہ کیا ہو حج کی چادریں تو دیکھی ہیں نا. دور سے یہی نہیں لگتا کہ جیسے کفن پہنے ہوئے لوگ آ رہے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں نا، مجھے تو بار بار یاد آ رہا ہے یہ منظر. خدا کی رضا پہ راضی ہوں لیکن منظر تو اپنی آنکھوں کے سامنے.
احرام کی چادریں کفن کا حصہ بناؤ، اور جس چادر میں نماز پڑھی ہے یا جس قمیص میں، اسے اپنے کفن کا حصہ بناؤ. یہ مستحبات میں ہے. اور اگر دونوں چیزیں ملا لو تو کیا کہنا. پیغمبر اسلام کو جب مولا علی نے غسل و کفن دیا تھا تو پیغمبر کا احرام ان کا کفن بنایا تھا. کفن کا مسئلہ کہاں سے آیا؟ پیغمبر سے. اور 5ویں امام نے اپنے بیٹے چھٹے امام کو بلایا، اور یہ بھی جملہ کہ سارے خاندان والوں کو جمع کیا، کیونکہ یہ وصیت چھٹے امام کو نہیں سنانا ہے، وہ تو امام جانتے ہیں، یہ گھر والوں کو. کہا بیٹا اس چادر میں مجھے کفن دینا، یعنی کفن کے حصے میں وہ چادر بھی آنی چاہیے جس میں میں نے نمازیں پڑھی. دوسری بات. تیسری بات، اب یہ امام کی شہادت کی روایت پڑھ رہا ہوں جو بہت بعد میں آنی چاہیے تھی، ابھی تو امام کے حالات شروع ہی ہوئے ہیں، لیکن موقع ملا تو مکمل کر دوں. تیسری بات، بیٹا جب مجھے میری قبر میں اتار دینا تو میرے کفن کی جو ڈوریاں ہیں اس کو کھول دینا، کفن کو ڈھیلا کر دینا، جو آج بھی ہمارے ہاں مستحبات ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ ساری چیزیں مجتہد یا مراجع کہاں سے دیتے ہیں؟ یہ ساری حدیثیں. 5ویں امام نے خاص طور پہ کہا کہ میرے رخسار کے نیچے ذرا سی مٹی رکھ کر اسے میرا تکیہ بنانا، اور بندے کفن کی ڈوریاں کھول دینا. اس کے بعد امام نے وصیت کی کہ بیٹا جب میری قبر کو بند کر دینا. 5واں امام چھٹے امام سے اپنی شہادت کی رات یہ وصیتیں کر رہا، جب میری قبر کو بند کر دینا تو میری قبر کو ریکٹینگل بنانا. یہ ایک مسئلہ ہے مسلمانوں کے مختلف اسکول آف تھاٹ میں یا مختلف فقہا کے پاس قبر کے بارے میں ایک اختلاف. انڈیا پاکستان میں زیادہ تر مسلمان فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں. ان کے ہاں یہ ہے کہ قبر جو ہے وہ ذرا سیمی سرکولر بنائی جائے، یعنی جیسے اونٹ کی پیٹھ ہوتی ہے. اور ہماری فقہ کا مسئلہ ہے کہ نہیں، قبر کو چوکور ریکٹینگل بناؤ. وہ 5ویں امام کی خاص وصیت ہے اپنے بیٹے چھٹے امام سے. اور پھر آخری جملہ کہا کہ بیٹا جب یہ بھی ہو جائے، اسٹیجز دیکھ رہے ہیں نا، کفن کی بات آئی، پھر قبر میں اتارنے کی بات آئی، پھر قبر بند کر کے قبر کا شیپ کیا ہوگا اوپر سے ریکٹینگل. اس کے بعد اب لوگ واپس جانے والے. کہا بیٹا اس کے بعد میری قبر پہ پانی چھڑکنا چاروں طرف گھوم کر، جو ہمارے یہاں قبر بند کرنے کے بعد پانی ڈالا جاتا ہے، سرانے شروع کر کے گھوم کے واپس سرانے. یہ خاص 5ویں امام کی وصیت تھی اپنے بیٹے کے نام. مرنے کے بعد یہ شروع کے مراحل ہیں، اس کے حوالے سے یہ خاص وصیتیں ہمارے پاس آئی ہیں جن پہ چھٹے امام نے عمل کیا. لیکن یہ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی؟ امام کی 2 چادریں. ایک چادر امام نے پہنی تھی، میں پورا واقعہ نہیں ریپیٹ کر رہا ہوں، شادی کو بچانے کے لیے. شادی بچانے کا مطلب معذاللہ یہ نہیں تھا شادی خطرے میں تھی، مگر شادی کا انسٹیٹیوشن، شوہر بیوی کے درمیان میچنگ باقی رہے، پیار و محبت باقی رہے، وہ گیو اینڈ ٹیک کی وجہ سے ہوتا ہے. امام نے کہا بیوی نے خواہش ظاہر کی، اگرچہ یہ لباس مجھے خود اچھا نہیں لگ رہا. پھر ایک جملہ بھی راوی سے کہا، میرے پاس وقت نہیں ہے تو میں شارٹ کر رہا ہوں، کہ صحیح معنوں میں کس طرح زندگی گزارتا ہوں یہ دیکھ رہا ہوں، کل میرے پاس آنا. اور راوی کل گیا اور امام کو وہ لباس دیکھا جو ان کے دادا علی مرتضیٰ کی طرح کا تھا. لیکن بیوی کی کچھ باتیں ماننا ہے، جائز باتیں، حلال باتیں. اور ایک شادی، اس سے شادیاں بچتی ہیں. اور دوسرا نماز کی چادر، جس چادر میں نماز پڑھتی. یہ نماز اور شادی یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو ایک ایسی خرابی کا علاج ہے جو ہر دور میں رہی ہے، لیکن یا 5ویں امام کے زمانے میں پیک پر تھی یا آج. اب جیسے آج کل لوگ ٹریس کر رہے ہیں نا کہ دنیا میں سے پہلے یہ وائرس والے پرابلم کب آئے. کہا جی وہ 100 سال پہلے اسپینش وائرس جو آیا تھا، وہ فلو جو ہوا تھا، اور اس میں اتنے سارے لوگ مرے تھے. 1918 سے لے کے 3 سال چلا تھا، اس کے 100 سال کے بعد یہ آیا. بلکہ ابھی جو خاتون ایک آسٹریلیا میں انتقال کیا، ان کے حوالے سے تو یہی نیوز لگی تھی نا کہ دنیا کی اونلی عورت ہے کہ جو اس والے وائرس میں بھی تھی زندہ، اس سے بچ گئی، 100 سال کے بعد اس میں پھنس گئی، اس کے اندر دنیا سے چلی گئی. خیر، یہ ساری چیزیں میرا موضوع نہیں ہونا چاہیے. یہ تو آپ یوٹیوب پر اور واٹس ایپ میں اور نیوز پیپر میں پڑھ لیتے ہیں. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ دیکھا جاتا ہے 100 سال پہلے کیا تھا، پھر طاعون کی وہ پلیگ، بلیک ڈیتھ کب آیا،
یورپ کے اندر اور پھر انڈیا کے اندر جو 150 سال پہلے ایک بہت بڑی وبا پھیلی تھی، یہ سب چل رہا ہے نا سلسلہ. جس خرابی کو میں بتا رہا ہوں، جو وائرس سے زیادہ خطرناک وہ یا 5ویں امام کے زمانے میں تھا یا اب. اور وہ کیا؟ 5ویں امام کا سب سے بڑا جہاد یہ، یا یہ کہیے کہ 5ویں امام کی سب سے بڑی ڈیوٹی اللہ کی طرف سے یہ ہو گئی کہ دشمنان اہل بیت نے 5ویں امام کے زمانے میں اپنی پلاننگ چینج کر دی. وہ ہے نا، خدا کہہ رہا ہے کہ تمہاری اپنی پلاننگ ہے، میری اپنی پلاننگ. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَيَكِيدُونَ كَيْدًا وَأَكِيدُ كَيْدًا. تم اپنا قید کرتے ہو، میں اپنا قید کرتا ہوں. لفظ قید اردو میں نیگیٹو معنوں میں آتا ہے، اس لیے اچھا نہیں لگا ترجمہ مجھے خود، لیکن عربی میں اس کا تعلق ہے کوئی نیگیٹو پازیٹو نہیں، ایک نیوٹرل لفظ. کافر کے لیے قید کہیں گے تو خرابی کے معنوں میں آئے گا، اللہ کے لیے کہیں گے تو اچھائی کے معنوں میں. خیر چھوڑیے، تمہارے اپنے طریقے، میرا اپنا طریقہ ہے. تو دشمنان اہل بیت نے 5ویں امام کے زمانے میں اپنے دشمنی کا طریقہ بدل دیا. بہت شارٹ کر کے ایک بات کہتا ہوں، اگر موقع ملا تو ماہ محرم کے پہلے عشرے میں کہ آثار یہی ہے کہ شاید مجھے اس سال میلبرن میں ہی رہنا پڑا. میلبرن میں رہوں گا تو دیٹ مینس الازہر اسلامک سینٹر، تو وہاں چونکہ زیادہ وقت ہوگا، 10 دن بات آرام سے ہوگی، لیکن بہت شارٹ آج بھی کہہ دوں کیونکہ خاص یہ 5ویں امام کے حالات جو دشمنان اہل بیت جو اہل بیت سے دور کرنا چاہتے ہیں لوگوں. اب انہوں نے مختلف طریقے اختیار کیے. سب فیل ہو گئے. پیک پر تو کربلا. ایک عام طریقہ تو یہ نا کہ ان کو شہید کر دو، خاتمہ کر دو. نہ یہ رہیں گے نہ دنیا ان کی طرف جائے گی. فیل. قید، چوتھے امام کو اور پورے اہل بیت کو قید میں ڈالا، ان کو جیل میں ڈال دو. فیل. سارے طریقے اختیار کیے، فیل ہو گئے. اب انہوں نے یہ سوچا کہ آخر کیوں ہم فیل ہو رہے ہیں. ہم نے ان کے خلاف جھوٹی حدیثیں بنائی، پھر بھی دنیا انہی کے پاس گئی. ہم نے ان سے صلح نامے پہ دستخط کروا کے ان کو بدنام کیا کہ یہ دیکھو پیسے کی خاطر بک گئے، پھر بھی ہم فیل ہو گئے. ہم نے کربلا میں ان کو شہید کیا، پھر بھی دنیا انہی کی طرف گئی. ہم نے ان کو قیدی بنا کے بازاروں اور درباروں میں گھمایا کہ بھئی یہ دیکھ کر دنیا ان کے خلاف ہو جائے گی یا ڈر جائے گی، پھر بھی دنیا انہی کے دروازے پہ پہنچی. بہت بڑی بات میں بہت مختصر کہہ رہا ہوں، کبھی موقع ملا تو دلیلوں کے ساتھ بات کروں گا. آخر کیوں آخر دنیا دوڑ کے انہی کے پاس جاتی ہے؟ سارے ہمارے طریقے ناکام ہوتے ہیں تو وہ ایک نتیجے پر پہنچے، اور وہ یہ کہ اہل بیت کا کردار ایسا، اس اچھے کردار میں ایک ایسی کشش لوگوں کو محسوس ہوتی کہ نہ ہماری تلوار لوگوں کو ان سے دور کر پا رہی ہے، نہ ہمارے کوڑے، نہ ہماری قید، نہ ہماری تہمتیں، نہ ہماری جھوٹی حدیثیں. کردار میں کشش ہے نا، دنیا دوڑ کے جاتی. تو ایسا کیوں نہ کرو کہ کردار کی کشش ہی ختم کر دو، معاشرے کا کرائیٹیریا ہی چینج کر کے رکھ دو. اور یہ 5ویں امام کے زمانے میں شروع ہوا. اس کی میں مثالیں دیتا ہوں. مجھے ابھی تک یاد ہے، بچپنے میں نہیں جوانی تک میں ایسے کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو کسی ایسے گھر میں کھانا نہیں کھاتے تھے جس گھر والا بینک میں نوکری کرتا. راہی جہانگیر آبادی دبئی میں تھے، ابوظہبی میں تھے. یہ شہید سبط جعفر صاحب کے والد مجلس پڑھنے ہم لوگ جاتے تھے تو مجلسوں کے بعد وہاں پہ دعوتیں روز ہوتی تھی. میرا اتنا وزن شروع میں نہیں تھا، یہ دبئی ابوظہبی کے مومنین نے کھانے کھلا کھلا کے وزن میرا اتنا بڑھا دیا کہ اب کم نہیں ہو پا رہا ہے. لیکن خیر، وہ کسی ایسے گھر میں میرے ساتھ دعوت میں نہیں جاتے تھے کہ جہاں پر، اور میری بات نہیں ہے، میں تو بہت اس وقت ان کے سامنے چھوٹا تھا جتنے علماء آتے تھے، جہاں وہ بینک پہ کام کرتا. کہا کیوں؟ بینک یہ سودی ادارہ. اور میں ایسے گھر میں جا کے جہاں والے کا سورس آف انکم سود ہے، نہیں کھاؤں گا. آج اگر کسی، جو آج میں نے بیٹیوں کی شادی کے عمل بتایا نا، آج کسی کی بیٹی کے لیے کسی بینکر کا رشتہ آ جائے وہ سمجھے گا جیسے اس کا جیک پاٹ لگ گیا. ہم جیسے لوگوں سے بھی جو ہر وقت چیختے دھالتے رہتے ہیں کہ سود حرام ہے اور مال حرام، ہم سے بھی کبھی کبھار لوگ کہتے ہیں مولانا بیٹی کی شادی نہیں ہوتی، کوئی رشتہ ڈھونڈیے. بینک میں کام کرتا ہو تو کیا کہنا. اس وقت پانی پینے کو تیار نہیں ہے وہ آدمی اس گھر کے اندر جہاں سود کی بینک کی نوکری کی تنخواہ آ رہی. آج وہ اتنا
پرکشش جاب بن گیا. کیوں؟ دنیا کے سٹینڈرڈ بدل گئے. پہلے حلال و حرام کا خیال تھا، اب حلال حرام کا خیال نہیں، پیسہ ہونا چاہیے، پیسہ. حجاب، ہر آدمی حجاب کی تعریف کرتا کہ ذرا بھی ریلیجن سے قریب ہو. ہم نے کہا آپ کے بیٹے کے لیے فلاں لڑکی بہت اچھی ہے. کہا نہیں مولانا وہ حجاب کرتی. تو ویسے تو آپ بہت حجاب کرتے. کہا لیکن بہو حجاب والی نہیں چلے گی، ایک مصیبت ہو جائے گی گھر میں. اور باقی باتیں چھوڑو، مذہب کو ایک طرف رکھیے. ایک زمانے میں پاکستان میں رشوت اتنی واقعاً برائی سمجھی جاتی تھی کہ رشوت لینے والا پورے محلے میں بدنام ہوتا تھا. آج رشوت نہ لینے والا بدنام ہوتا ہے، بدھو ہے، بے وقوف ہے، کم عقل ہے. تو اب دیکھیے، جب اچھائیوں کو برائی اور برائیوں کو اچھائی بنا دی جائے نا، تو کیا ہوگا؟ پھر یہی ہوگا کہ لوگ اچھے کی طرف نہیں جائیں گے. تو ان کو لگے گا کہ بے وقوف آدمی. بھائی اب پاکستان کا بہت ہی مختصر ایک مسئلہ بتا دوں. مجھے نہیں پتا کرپشن صحیح بات ہے کہ غلط بات ہے، لیکن واقعاً اگر کوئی صحیح آدمی آ جائے کہ قوم برداشت کرے گی، ان کی اپنی کرپشن بند ہو جائے گی. ان کو چاہیے ہی کرپٹ آدمی ہے کہ جو خود بھی کھائے، ان کو بھی کھانے دے. بہت لمبی بات میں کر رہا ہوں، وقت نہیں ہے. لیکن چونکہ یہ پہلی بار یہ طریقہ دشمنان اہل بیت نے اختیار کیا کہ لوگ کردار کی عظمت کی وجہ سے اہل بیت کے پاس جاتے ہیں. دیکھیں مولا علی کے فضائل خالی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے خیبر فتح کیا، کہا خیبر کو چھپا دو، پتہ نہیں چلے لوگوں کو خیبر کیا تھا. مولا علی کے فضائل خالی یہی نہیں ہے کہ شب ہجرت بستر پہ سو، چھپا دو اس کو. خود مولا کا اپنا کردار بھی ایسا کہ جسے قرآن کی ایک آیت پتہ نہ ہو علی والی، اس کو ایک حدیث رسول پتہ نہ ہو علی کے بارے میں، وہ بھی علی کا کردار دیکھ کے دوڑ کے یہاں آتا. وہ یہودی، وہ عیسائی جو علی کی عظمت کو اس زمانے میں بھی مان رہے تھے، نہ ان کو قرآن پتہ نہ حدیث پتہ، علی کی عظمت دیکھی. یہ کرائٹیریا، یہ سٹینڈرڈ ہی معاشرے کے چینج کر دو. چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ 5ویں امام کے زمانے میں گناہوں کو باقاعدہ سرکاری پروموشن دیا جا رہا. لیکن دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک آدمی گناہ خود کرتا، دوسروں کو بھنک بھی نہیں لگنے دیتا، چھپا کے کرتا. اور ایک جب پبلک میں علی اعلان گناہ کیے جائیں تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میں گناہ کروں مجھے مزہ لینا ہے، پبلک کو گناہ گار بنانا. شراب گھر میں بیٹھ کے بھی پی جا سکتی ہے. ایک بنو امیہ کے خلیفہ نے مکے میں خانہ کعبہ کی چھت پہ بیٹھ کے شراب پینے کا ارادہ کیا، روضہ رسول پہ تو شراب پی گئی. یہ کیوں ہے؟ یہ نہیں ہے کہ شراب کا بہت دل چاہ رہا تھا، شراب میں مزہ آ رہا تھا. وہ تو گھر کے اندر بھی مزہ آ سکتا. پبلک کو شراب کا عادی بنانا. اور یہ پورا ایک سلسلہ ہے. تاریخ الخلفاء، علامہ جلال الدین السیوطی برادران اہل سنت کے بہت عظیم عالم، ان کی ایک کتاب ہے خلفاء کی تاریخ، بنو امیہ کے خلفاء کے حالات میں دیکھیے. اب مثلا اسی میں یہ لکھا ہوا ہے نا کہ اب کون سا خلیفہ ہے جو 5ویں امام کے زمانے کا ہے؟ عبد الملک، ولید، حشام، ایک سلسلہ ہے. 5ویں امام کے زمانے کے سارے خلیفہ ایک جیسے ہیں، صرف ایک بیچ میں گزرا 2 سال کے لیے، عمر ابن عبدالعزیز، جو ابھی چند دن پہلے ایک ایشو بنانے کی کوشش کی گئی کہ ان کی قبر توڑی ہے شیعوں نے اور میت کو نکالا، بعد میں پتہ چلا پورا جھوٹ. وہ اپنی جگہ خود ان کے حالات بہت اہم ہیں کہ انہوں نے فدق کے بارے میں پرانے طریقے کو چینج کیا، مولا پر جو ممبروں سے گالی گلم ہوتا بند کیا. لیکن آج وقت نہیں ہے. تو باقی جو خلیفہ، اب وہ خلیفہ وقت ہے، پوری رات کنیز کے ساتھ عیاشی کرتا رہا. حکمران یہی کرتے ہیں. صبح کے وقت اسی حالت میں کہ نجیس عمامہ پہنا کے مسجد میں بھیجا، جاؤ جا کے نماز پڑھا، سارے لوگ تمہارے پیچھے نماز پڑھے، دیکھتے ہیں کون نہیں پڑھتا. یہ خالی ایک محبت کا اظہار نہیں ہے، یہ معاشرے کو کرپٹ بنانے کے طریقے. وہ شراب کے حوض بنائے کہ جس کو شراب نہیں ملتی آئے حوض میں تیرے اور جتنا چاہے پی. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ وقت نہیں ہے کہ میں سارے واقعات الگ الگ پڑھوں، اور شاید ذرا سی بھی تاریخ اسلام جاننے والوں کو پتا کہ یہ سب کیا. ورنہ کیوں یہ کہتے لوگ، تمام علماء کہتے ہیں اس میں شیعہ سنی کا اختلاف نہیں ہے کہ عمر ابن عبدالعزیز کو دیکھ کر ہمیں پرانے خلیفہ یاد آ گئے. دیٹ مینز کہ باقی تمام جو خلیفہ عمر ابن عبدالعزیز کے ساتھ والے گزر رہے ہیں وہ سب کے کیریکٹر اتنے بدترین ہیں. اور یہ 5ویں امام کا زمانہ، نماز کا مذاق اڑانا. یہ نماز کا مذاق اڑانا نہیں کہ ایک عورت جس کے اوپر غسل واجب ہو اسے عمامہ پہنا کے مسجد میں بھیج کے کہا جائے تم امامت کرو، دیکھیں کون نماز نہیں پڑھتا تمہارے پیچھے.
اور حرام کھانا اور شراب اور میوزک اور گانے اور جو کچھ تھے. کیوں؟ اس لیے کہ جب سارا معاشرہ ایسا بنے گا اب کون امام کو پسند کرے گا؟ اب تو امام کے نام سے لوگ گھبرائیں گے کہ بھائی ان کے پاس نہ جانا. وہ تو پوچھ لیں گے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی. وہ تو حجاب کی بات کریں گے, وہ تو حلال و حرام کی بات کریں گے. 5ویں امام کے زمانے میں گناہوں کو پروموٹ کیا گیا. سرکاری سرپرستی میں جو کام آج میڈیا کر رہا ہے, انٹرنیٹ کر رہا ہے, واٹس ایپ کر رہا ہے, یوٹیوب کر رہا ہے. لیکن یہاں بہرحال کچھ اچھے کام کرنے والے بھی ہیں نہیں, ہزاروں بروں کے بیچ میں. اس زمانے میں عباسی خلیفہ کے دور, اموی خلیفہ کے دور میں پاسبل ہی نہیں تھا. اب 5ویں امام کو سب سے بڑا امتحان یہ جہاد کرنا پڑا. حسین کا جہاد تھا کربلا میں, یزید کا مقابلہ کرو. 5ویں امام کا جہاد ہے ان گناہوں کا مقابلہ کرو جو امام کے لیے نعوذ باللہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. عام مسلمان بہ کے جا رہے ہیں, امام کے چاہنے والے گمراہ ہوئے جا رہے ہیں. چنانچہ جتنی سخت حدیثیں آپ کو کردار کے حوالے سے, کریکٹر بلڈنگ کے حوالے سے, تقوی کے حوالے سے 5ویں امام کی ملیں گی. اس سے پہلے کسی امام کی اتنی سخت حدیثیں نہیں. سخت سے میری مطلب ہے اسٹرانگ ورڈنگ, کہ اگر انسان کو یہ نہ بتایا جائے کہ 5ویں امام کی حدیث, وہ مومن سنتے ہی کہہ دے گا کہ سب غلط ہے, سب جھوٹ ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا. آپ کو پتا ہے کہ میری اور بری عادتوں میں ایک عادت یہ بھی کہ میں کوئی چیز دیکھ کے نہیں پڑھ سکتا ہوں, تقریر نہیں کر سکتا ہوں. آج کل یہ کورونا وائرس کی وجہ سے تو ہر خطیب کو ایک آسانی ہو گئی. گھر میں صوفے پہ بیٹھو, آئی فون آئی پیڈ سامنے رکھو, ساری چیزیں دیکھتے جاؤ, پڑھتے جاؤ. نہ کوئی محنت کی ضرورت, نہ تیاری کی. میرا دل بھی بہت چاہتا ہے لیکن میں کر نہیں سکتا ہوں. چنانچہ میں اپنے ساتھ صرف بطور مثال اپنی عادت کے خلاف حدیث امام لے کے آیا ہوں. 5ویں امام کی حدیث. میرے استاد محترم مولانا ظفر حسن صاحب نے اس کتاب کا ترجمہ کیا. ہماری سب سے مشہور حدیث کی کتاب ہے اصول کافی. کافی کی پہلی 2 جلدیں اصول کافی. گرچہ ہمارے ہاں کسی کتاب کا یہ اسٹیٹس تو نہیں ہے کہ اس کی ہر حدیث کو ہم صحیح مانیں, لیکن سب سے معتبر کتاب ہے. اس کی حدیث سنیے, وقت بہت کم ہے, میں جلدی چند جملے اس میں سے پڑھ کر. جابر ابن یزید جعفی کی حدیث, جابر ابن جوفی کی حدیث. جابر, اب یہ نام آیا تو ایک بات کہہ دوں, 5واں امام ہر پڑھا لکھا آدمی جانتا ہے, لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں بھی ذرا سی وہ فضیلت امام کی بیان کر دوں جس کو عام مومن فضیلت سمجھتا ہے. وہ یہ ساری حدیثوں کو تو فضیلت امام نہیں سمجھے گا نا, وہ تو کہے گا مولانا بس گرج برس رہے تھے. جابر ابن عبداللہ انصاری, پیغمبر اسلام کے انتہائی قابل احترام صحابی. تمام مسلمان شیعہ سنی جابر ابن عبداللہ انصاری کے فضیلت پر متفق. یہ الگ بات ہے کہ صحیح بخاری میں ایک ایسی حدیث آئی ہے جو بعض اوقات ہم کو بڑا کنفیوز کر دیتی ہے. جابر ابن عبداللہ انصاری خلیفہ وقت کے پاس پہنچے اور کہا کہ آپ رسول کے بعد جانشین ہیں, تو بحرین سے ایک اسلامی خزانے میں کچھ پیسے آئے, خمس زکوٰۃ یہ سب آتا رہتا تھا. پیغمبر نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اے جابر جب بحرین کا مال غنیمت آئے گا مثلا تو میں تمہیں اتنا دوں گا. پیغمبر کا انتقال ہو گیا. خلیفہ وقت نے پوچھا, یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, چونکہ میں اختلافی مسائل پہ بات کرتا نہیں ہوں. خلیفہ وقت نے پوچھا اچھا پیغمبر نے تم سے یہ وعدہ کیا تھا؟ کہا کیا تھا. کہا کتنا کہا تھا؟ جتنا کہا تھا لے کے چلے جاؤ. یہ جابر کی فضیلت ہے. ہاں یہ الگ بات کہ شہزادی کونین سے کہا گیا کہ پیغمبر نے جو کہا تھا پہلے گواہ لے کر آؤ. یہ جو ذرا سا ہمیں تاریخ میں 2 مختلف واقعات نظر آتے ہیں, یہ ہمیں ذرا کنفیوز تو کر دیتے ہیں. جابر کی عظمت کو سب جانتے ہیں. جابر بوڑھے ہو گئے, بہت بوڑھے ہو گئے, مسجد نبوی میں بیٹھے رہتے ہیں, چاروں طرف دیکھتے رہتے, کہتے رہتے ہیں این الباقر این الباقر این الباقر. باقر کہاں ہے, باقر کہاں ہے, باقر کہاں. لوگوں کو کیا پتا باقر کون. یہ وہ زمانہ ہے کہ ابھی 4تھے امام کی امامت ہے, 5ویں امام کی امامت کو ابھی 20 سال باقی ہیں. جابر کی وفات ہوئی ہے 78, 5ویں امام کی امامت شروع ہے 95. یعنی ابھی امامت کا اعلان سے پہلے امام جو ہے پبلک کے سامنے اتنا ہائی لائٹ میں نہیں ہوتا. این الباقر این الباقر این الباقر. باقر کہاں؟
جملہ تھا مدینے والوں کا، جنہ جابر، جابر مجنون ہو گئے، پاگل ہو گئے، دیوانے ہو گئے، کس کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں؟ کہ ایک دن جابر نے دیکھا کہ چوتھے امام مسجد میں داخل ہوئے 5ویں امام کے ساتھ، جن کا بھی بچپنا 78 میں جابر کی وفات ہوئی ہے۔ واقعہ 78 کا نہیں ہے، واقعہ تو اس سے بھی 10 سال پہلے کا۔ ایک دم جابر چونکے، چوتھے امام کو تو پہچانتے ہیں، سلام کیا، ساتھ میں ایک 10 سال کا بچہ ہے، چونکے کا صاحبزادہ ذرا آگے آنا، 5ویں امام آگے آئے، کہا ذرا مڑ کے واپس چلے جانا، دروازے تک واپس گئے، کہا پھر آنا، پھر آئے، کہا تمہارا انداز، تمہارا چلنا، تمہارا اسٹائل، تمہارے ساری خصوصیات، تمہاری عادات، وہ تو سب رسول اللہ جیسی۔ جابر جب پیغمبر مدینہ ہجرت کر کے آئے، اس سے بھی پہلے کے مسلمان ہیں، پورا پیغمبر کا مدینہ کا زمانہ دیکھا ہے کہ تمہارا طریقہ، انداز، چلنا پھرنا، مڑنا گھومنا، تم کون ہو؟ چوتھے امام نے کہا یہ میرا بیٹا ہے، محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب۔ ایک دم گویا جھپٹے جابر ابن عبداللہ انصاری، جن سے حدیث قصہ بھی ہے، پیشانی کو بوسہ دیا، کہا تم کہاں تھے؟ میں تو تمہیں کب سے ڈھونڈ رہا تھا۔ 5ویں امام نے مسکرا کے کہا چچا جابر، خالی ڈھونڈ رہے تھے، کیا امانت نہیں پہنچائیں گے؟ 10 سال کا میرا 5واں امام، امانت نہیں پہنچائیں گے؟ جابر مسکرائے، کہا کہ ہاں کیوں نہ ہو، تم امام برحق ہو، تمہیں پتا ہے واقعاً ایک دن اللہ کے رسول نے مجھے بلا کے کہا تھا کہ میری اولاد میں ایک بیٹا میرا ہم نام پیدا ہوگا جو اتنا علم کو پھیلائے گا کہ اس کا نام باقر ہوگا۔ باقر مانے پھیلانے والا، اصل پورا نام ہے باقر العلوم، علم کو پھیلانے والا۔ اور مجھ سے پیغمبر نے کہا تھا میرا سلام اس کو پہنچانا۔ یہ امانت تھی جو 5ویں امام، امانت ملنے سے پہلے ہی معلوم ہے، واقعہ تو بہت مشہور ہے، مسکرا کے کہا کہ کیا چچا جابر مجھے وہ امانت نہیں پہنچائیں گے؟ کہا یہ پیغمبر کا سلام تمہیں میں پہنچا رہا ہوں۔ چوتھے امام نے کہا کہ چچا جابر یہ کیا واقعہ؟ چوتھا جب 5واں یہ جانتا ہے جو 10 سال کا ہے، تو چوتھا تو بخوبی جانتا ہے، مسجد میں بھی تو لوگ بیٹھے ہیں نا، ان کو بتانا۔ کہا کہ ایک دن میں اللہ کے رسول کے پاس گیا تو پیغمبر کی گود میں حسین تھے، بچپنا ہے آقا حسین کا، پیغمبر ان کی پیشانی کو بوسہ دے رہے تھے۔ جب مجھے دیکھا ایک مرتبہ کہا کیا ہے جابر، اللہ میرے اس حسین کو ایک بیٹا دے گا جس کا نام میرے وسیع علی کے نام پہ علی ہوگا، پھر اللہ اس کو بیٹا دے گا، حسین کے بیٹے کو پھر ایک بیٹا دے گا، اس کا نام میرے نام پر ہوگا۔ جب تم اس سے ملاقات کرنا تو میرا خصوصی سلام اس کو پہنچانا۔ تو آقا حسین رسول کی گود میں ہے، اور ان کو دیکھ کر رسول اللہ ان کے بیٹے کو بھی یاد کر رہا ہے، ان کے پوتے کو بھی یاد کر رہا ہے۔ پیغمبر نے سلام بھیجوایا۔ آج پورا پاکستان اس بحث میں پڑا ہے کہ کیا ائمہ کو علیہ السلام کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے؟ علیہ السلام تو صرف انبیاء کو کہنا چاہیے، ان کو علیہ السلام کہاں سے کہہ دیا؟ پیغمبر باقاعدہ علیہ السلام اپنا سلام بھجوا رہے جابر کے ذریعے سے میرے 5ویں امام کو۔ اور جابر ابن عبداللہ انصاری کی خاصیت اور تھی، جب یہ ذکر آ گیا تو ایک جملہ کہہ دوں، اور وہ یہ ہے کہ جابر بوڑھے ہو گئے تھے، عصا ہاتھ میں لے کر۔ یہ 5ویں امام کا ایک اور بہت بڑا جہاد ہے، جو یہ جملہ ایک ہی جملہ کہوں گا، اب وقت نہیں ہے اس کو سمجھانے کا۔ جابر کے ہاتھ بڑھاپا ہے، عصا ہاتھ میں، احترام بھی بہت ہے جابر کا، ایک تو ایج اتنی ہو گئی، اور دوسرا یہ ہے کہ پیغمبر سے ان کی اتنی قربت ہے، اتنے قریب ہیں، اتنے کلوز صحابی۔ وہ اپنا عصا لے کے مدینے کی گلیوں میں گھوما کرتے تھے، اور مدینے کے رہنے والوں کو باقاعدہ عصا کے ذریعے سے ایک طرح سے ڈراتے تھے۔ کہتے پہلے جملہ کہتے تھے کہ سنو، ایک بار نہیں، یہ بار بار کہتے ہیں، میں نے اپنے کانوں سے سنا رسول اللہ کو۔ رسول نے علی کو دیکھ کر کہا کہ یا علی انت خیر البشر ومن ابا فقط کفر۔ آئے علی تو بشر، خیر البشر، خیر عربی میں سپرلیٹو ڈگری ہے، بیسٹ بشر ہے، من ابا جو اس کا انکار کرے فقط کفر، گویا وہ کفر کر رہا۔
اور پھر اپنا عصا اٹھاتے تھے اور کہتے تھے اے مدینے والو ادبو اولادکم حب علی، اپنی اولاد کو حب علی کی تعلیم دو۔ ماحول ایسا بن گیا ہوگا نا کہ جابر کو یہ کہنے کی ضرورت پیش آ رہی ہے۔ اب میں یہاں پہ ایک جملہ وہ کہہ دوں جو میں نے کہا تھا کہ پانچویں امام کا ایک انتہا، ایک جہاد وہ بھی ہے، وہ بہت اہم جہاد ہے آج کل کے ماحول میں، لیکن وقت نہیں، صرف ایک جملہ۔ اب یہ جابر حدیث قصہ کے راوی، وہی کتنی بڑی فضیلت، کربلا کے پہلے زائر، کربلا کی زیارت ہر مومن تڑپتا، پہلے زائر، اور بہت سارے فضائل ہیں۔ مدینے کی گلیوں میں کہتے پھرتے ہیں پیغمبر کی حدیث سنا کر کہ علی خیر البشر ہے، جو منع کرے وہ گویا کافر ہو جاتا۔ اور سکھاؤ اپنی اولاد کو۔ اچھا اگر یہ جملے آج کل جابر کہیں ہمارے ماحول میں آ کر، معلوم ہے آپ کو، خود جابر پہ آدھے لوگ ہمارے ماحول میں مومنین کے کفر کا فتویٰ لگا دیں گے، جابر پہ کفر کا فتویٰ لگا دیں گے ہمارے لوگ۔ ریزن مجھے اب تک یاد ہے، کراچی دستگیر سوسائٹی عسکری مسجد کے قریب بہت بڑا ایک جشن ہوتا ہے رجب کی مناسبت، 13 رجب، ترئی جشن۔ ترئی جشن کسے کہتے ہیں؟ ایک مصرع دیا جاتا ہے اور شاعر اس پہ اپنا کلام لکھتا ہے، ٹیکنیکل باتوں کا وقت بھی نہیں ہے اور شاید میں سمجھا بھی نہ پاؤں، یہ میری اپنی فیلڈ نہیں ہے۔ تو اس دفعہ مصرع تھا علی سا بشر نہ دیکھا نہ سنا۔ اوہو، بڑا گروہ صاحبان ایمان کا، وہ وہاں گھر پہ حملہ کرنے پہنچ گئے۔ تمہیں یہ ہمت کیسے ہوئی کہ یہ مصرع دیا؟ علی بشر ہیں ہی نہیں۔ تم نے کہا علی ایسا بشر نہ دیکھا نہ سنا، علی تو بشر ہے ہی نہیں، یہ غلط ہے بالکل مصرع۔ اور جابر جو ہیں وہ لاٹھی عصا ہاتھ میں لے کے کہتے پیغمبر کی حدیث سنی کہ بہترین بشر ہے۔ جابر ہم تمہاری حدیث تو کیا سنیں گے، پہلے تمہارے عقیدے کی اصلاح کریں گے۔ ہم تم سے زیادہ بڑے مولائی ہیں، ہم تم سے زیادہ علی کے چاہنے والے ہیں۔ پانچویں امام کے زمانے میں یہ ایک سلسلہ بھی شروع ہوا تھا کہ شیعت کے اندر ایسے لوگ پینیٹریٹ کر گئے تھے، نہیں پلانٹ کیے گئے تھے، جو معصومین کو خدا جیسا بنا رہے تھے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ جس توحید کے لیے حسین نے کربلا میں جان دی، جس توحید کے لیے مولا علی نے پورا نہج البلاغہ کو وقف کر دیا، جو توحید صحیفہ کاملہ کے پہلے سے آخری صفحے تک جھلک رہی ہے، آج ایسے لوگ ہیں۔ نصیری تو بہت اسٹرانگ لفظ ہے، نصیری نہیں، اس سے کہے غالی، اس سے کم مفوضہ ہیں ہمارے یہاں۔ پانچویں امام کے زمانے میں سلسلہ شروع ہوا۔ پانچویں نے بار بار کا مغیرہ ابن سعید سے ہوشیار رہنا، لعن اللہ علیہ، اللہ اس پہ لعنت کرے، وَعَزَّقَهُ اللَّهُ حَرَّ الْحَدِيدِ، اس کو اللہ جہنم کی آگ کا مزہ چکھائے۔ وہ ہمیں ایسی باتوں سے نسبت دیتا ہے جس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ نہیں ہے۔ ہماری پیشانیاں اللہ کے ہاتھ میں، ہمیں پلٹ کے اللہ کی بارگاہ میں جان۔ یہ سلسلہ شروع ہوا، یہ ایک الگ موضوع ہے اور اس کو بہت ضروری ہے بتانا، لیکن بہت احتیاط سے بھی بتانا، غلط فہمی نہ ہو جائے تو آج وقت نہیں ہے۔ اب یہ جابر پانچویں امام کو سلام پہنچایا رسول کا، اور جب پانچویں امام کو ڈھونڈ رہے تھے لوگوں نے کہا جابر پاگل ہو گئے، جنون مجنون۔ لیکن پانچویں امام کے ہی ایک صحابی کا نام جابر ہے جن کی حدیث میں پڑھتے پڑھتے رک گیا، وقت بھی نہیں رہا۔ ایک تو پیغمبر کے صحابی جابر ہیں، جابر ابن عبداللہ انصاری، ایک پانچویں امام کے صحابی ہیں جابر، جن کے حوالے سے صرف ایک جملہ کہتا ہوں۔ ایک دن وہ جب پانچویں امام کے صحابی ہیں جابر جعفی، آخری جملے ہیں میرے، بہت زحمت دے دی میں نے ان لوگوں کو جو کوئی دو چار آدمی بیٹھے سن رہے ہوں گے، توقع تو نہیں ہے مجھے، لیکن خیر ایک جملہ صرف کہتا ہوں، ایک جملہ نے ایک چھوٹی سی بات۔ جابر جعفی، جابر جعفی جو ہیں، ایک دفعہ انہوں نے پانچویں امام سے ایک سوال کیا، وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ہم نے سورہ انعام کی آیت، سورہ انعام کی آیت،
وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. مجھے یاد ہے اپنی کالج لائف میں اس حدیث کے ایک ٹکڑے پر ہم لوگ بہت بحث کرتے تھے. اس زمانے میں نہ اسٹیفن ہاکنگ سامنے آیا تھا نہ اس کی بلیک ہول کی تھیوری. لیکن بلیک ہول کا لفظ ہم لوگ سائنس میں پڑھ رہے تھے کالج میں. آیت کیا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو زمین و آسمان کی ملکوت دکھائے، حکومتیں دکھائیں، بہت بلندیاں دکھائیں. یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ انعام آیت نمبر 75. جابر جوفی پانچویں امام کے بہت کلوز صحابی، وہ رسول کے صحابی، یہ پانچویں، ایک دن آئے اور کہا کہ فرزند رسول، میں پورا واقعہ نہیں پڑھ رہا ہوں، جلدی میں پڑھوں گا، آپ اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے. لفظ برداشت. جابر نے کہا کہ مولا یہ ابراہیم کو زمین و آسمان کی کیا بلندیاں دکھائی گئی. امام نے کہا جابر یہ چیز اس گھر میں نہیں بتائی جا سکتی، اس کے لیے الگ گھر ہے. لے کے گئے ایک الگ گھر میں. اور پھر ایک عجیب جملہ ہے روایت میں، روایت آج کی نہیں ہے، بہت پرانی روایت. امام نے جو عام ڈریس پہنا جاتا ہے نا، کمرے میں گئے وہ چینج کیا، ایک اسپیشل ڈریس پہن کے آئے. وہ کیا اسپیشل ڈریس ہے اس کی تفصیل نہیں، لیکن اتنا ہے کہ باقاعدہ امام نے لباس بدلا. میں بہت ہی مختصر ایک لفظ کر دوں، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی ایسٹروناٹ اسپیس جرنی پہ جا رہا. پانچویں امام. اور پھر کہا کہ جابر اپنے صحابی آنکھیں بند کرو، آنکھیں بند کی، آنکھیں کھولو، دیکھو چھت ہٹی اپنی جگہ سے. اور جابر نے ایک عجیب منظر دیکھا. میں بہت مختصر کر رہا ہوں روایت کو، وقت نہیں ہے میرے پاس. پھر کہا جابر آنکھیں نیچی کر لو، نیچی کر لی. کہا پھر آنکھیں کھولو، آنکھیں کھولے، ایک بالکل اندھیری جگہ پہنچ گئے. مجھے نہیں پتا بلیک ہول کو بلیک ہول اندھیرے کی وجہ سے تو نہیں کہتے، اس لیے کہتے کہ اس کے اندر کیا ہے کسی کو نہیں معلوم، ہر چیز وہاں جا کے زیرو ہو جاتی. جابر کو لے کر امام اس اندھیری سرنگ میں گئے. سفر کر رہے ہیں، زمین پہ نہیں ہے، آسمانوں میں اڑ رہے ہیں. اور بہت پرانی روایت ہے یہ ساری تھیوریاں اسٹیفن ہاکنگ اور بلیک ہول اور ہسٹری آف ٹائم اور ان سب سے پہلے. اور کہا کہ یہاں پہ اگر آ کے یہ پانی پی لو گے تو ہمیشہ کی زندگی ملے گی. کچھ ایسا ہی بلیک ہول کی تھیوری ہے کہ وہاں ٹائم زیرو ہو جاتا. پھر واپس لے کر آئے اسی مکان میں. نگاہیں نیچے کرو، نگاہیں اوپر کرو. پھر دیکھا ایک اور یونیورس میں پہنچ گئے. 5 یا 11 یونیورس جابر کو دکھا کے امام نے آخر میں کہا جابر یہ تھے وہ ملکوت سماوات و ارض جو اللہ نے ابراہیم کو دکھایا. بھی بیٹھو یہاں پہ. یہ کہے کہ امام برابر کے کمرے میں گئے، وہ اسپیشل ڈریس چینج کر کے واپس نارمل ڈریس پہن کے آئے اور جابر کو اپنے گھر میں لے کے گئے. اور پھر ایک جملہ کا امام زمانہ کے بارے میں، وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تشریح کروں، اور ایسے ہی کہہ دوں گا تو آپ کی سمجھ میں بھی نہیں آئے گا. کہا لیکن جابر ایک بات یاد رکھو، تمہارا رتبہ ہے تو ہم نے یہ دکھا دیا تمہیں، ہر ایک کو نہیں بتانا. چند دنوں بعد جابر واپس آئے. کہا مولا میں نے اور بھی آپ کے اتنے فضائل دیکھیں، میرا سینہ پھٹ رہا ہے، دل چاہتا ہے لوگوں کو جا کے بتاؤں. کہا خبردار جابر، ایسا ہی سینہ پھٹ رہا ہے، ڈیزرٹ میں جاؤ، زمین میں گڑھا کھودو، اپنا منہ اس گڑھے میں ڈالو، جو تمہارے دل میں باتیں وہ اس سے کہہ دو، اس کو بند کرو اور واپس آ جاؤ. یہ ہمارے راز ہیں کہ صرف نبی مرسل اور ملک مقرب اور مؤمن قد امتحان اللہ قلبہ، صرف ایک نبی سمجھ سکتا ہے، فرشتہ سمجھ سکتا ہے، یا ایسا مومن جس کے دل کا اللہ نے امتحان لیا. ہمارے یہ فضائل کسی کو نہ بتانا. اب ایک جملہ میں کہہ دوں جو شاید بعض لوگ اس کو مذاق میں لے لیں گے. 5ویں امام کے حالات میں بھی یہ جملہ، 6ٹھے امام کے حالات میں بھی یہ جملہ، مولا کے نہج البلاغہ میں بھی یہ جملہ ہے، قرآن کریم کی آیت میں بھی یہ جملہ. آج کل یہ جملہ مذاق بن گیا. کیا جملہ ہے؟ میں نہیں بتاؤں گا، میں نہیں بتاؤں گا. ٹھیک ہے، یہ کسی وجہ سے لوگوں نے اس کو بہت زیادہ آج کل جوک مذاق وغیرہ بنا لیا ہے. 6ٹھے امام کے حالات میں ہے صحیفہ کاملہ. 4تھے امام کی ایک کتاب ہے کیریکٹر بلڈنگ کے لیے، قرآن کے بعد بیسٹ کتاب نہج البلاغہ اور صحیفہ کاملہ. صحیفہ کاملہ کے سب سے پہلا پیج دیکھ لیجیے. وہ صحیفہ کاملہ جن کے ذریعے ہم تک ملی، وہ کہہ رہے میں 6ٹھے امام سے
ایک خاص دعا اس پوچھتا رہا اس کے علاوہ؟ امام نے کہا میں نہیں بتاؤں گا. پانچویں امام کے حالات میں کہ ایک ایسے آدمی نے جس کا مقصد کچھ معلومات لینا نہیں تھا، امام کا ٹائم ویسٹ کرنا تھا، آ کر امام سے کہا فلاں مسئلے کا جواب دیجئے. امام نے کہا میں نہیں بتاؤں گا. اگلے سال پھر وہی مسئلہ لے کے آئے کہ ایک سال میں تو شاید امام بھول گئے ہوں گے. امام نے دیکھا میں نہیں بتاؤں گا. نہج البلاغہ میں کسی نے مولا سے پوچھا مولا بندہ مومن اپنے معاملات میں آزاد ہے کہ خود مختار؟ ایک طرف ہے نا کہ پتہ بھی بغیر خدا کے حکم کے نہیں کھڑکتا، دوسری طرف ہم چوری کرتے ہیں وہ اللہ کی وجہ سے کرتے ہیں، نماز قضا کرتے ہیں اللہ کی وجہ سے. امام نے کہا یہ سوال میں نہیں بتاؤں گا. قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عشیاء تبد لکم تسؤکم، اے مومنو ہر چیز کے بارے میں مت پوچھو، کچھ چیزیں میں نہیں بتاؤں گا. تو یہ معصومین کا ایک طریقہ تھا. کیا طریقہ تھا؟ اپنے صحابیوں میں ہر ایک کا عقل کا معیار دیکھتے تھے. جابر جیسا اس کو خاص باتیں بتا کے کہتے تھے چھپا دینا. عام صحابیوں کو بہت سی چیزیں بتا، لیکن یہ والے جملے امام ایک بار نہیں کئی بار کہے. اب میرے پاس وقت تو نہیں ہے کہ میں پوری حدیث پڑھوں، لیکن جابر جوفی جن کو ابراہیم کی طرح سے اللہ نے زمین و آسمان کے ملکوت دکھائے، اللہ نے ابراہیم کو دکھائے، جابر کو اللہ کے نمائندے پانچویں امام نے دیکھا. اور ایک جملہ ابھی دیکھیں آپ خود محسوس کر رہے ہوں گے، بہت ساری چیزیں میرے ذہن میں ہیں پانچویں امام کے حوالے سے. پانچویں امام کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے جن بھی آتے تھے. جن کوئی نان مسلم مذاق اڑائے مسلمان تو مذاق نہیں اڑا سکتے. جابر جوفی کم سے کم 3 روایتوں کے گواہ کہ میں امام کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے گیا، روک دیا گیا مجھے، کہا ٹھہر جاؤ تھوڑی دیر میں بلاتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد ایک گروپ باہر نکلا، یہ عجیب و غریب لوگ تھے، ایسے لوگ میں نے مدینے میں دیکھا ہی نہیں کبھی. لفظ کیا ہے؟ کہا جیسے جاٹ ہوتے ہیں. جاٹ ایک کاسٹ ہے جو پنجاب میں بھی پائی جاتی ہے، سندھ میں بھی پائی جاتی ہے. اوریجنلی یہ لوگ سندھی ہیں، رسول کے زمانے میں سندھ کے تھے جاٹ. کہا 12-14 آدمی جاٹ. ترجمہ کیا ہے میرے استاد نے اس حدیث کا بھی اسی کتاب میں اصول کافی، اس میں انہوں نے ایک لفظ بھی لکھ دیا کہ جابر جوفی یا راوی کہتا یہ لوگ باہر نکلے شیروانیاں پہن کے جا رہے تھے، یعنی لباس بھی ان کا عرب لباس، عرب میں شیروانی نہیں ہوتی ہے. خیر اب وہ شیروانی ویروانی کا وقت تو نہیں ہے. جاٹ جن جب امام کے پاس آتے ہیں نا تو وہ جن جیسی شکل میں بھی نہیں آنا چاہتے ہیں، عربوں جیسے بھی نہیں بننا چاہتے ہیں. جاٹ عربوں کے لیے یہ پہچانے میں چہرے، لیکن کوئی ان کو یعنی یہ معلوم ہے کہ یہ قوم ہے لیکن کوئی ان کو پہچانتا نہیں. برادران اہل سنت کے بعد ایک بہت مشہور حدیث ہے جو ہمارے پاس بھی ہے کہ رسول خدا جب مسجد جن پر گئے جو مکے میں ہے، عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں رسول کے ساتھ تھا کہ اتنے میں کچھ جن آئے اور پیغمبر سے کہا کہ ہمارے درمیان ایک جھگڑا ہو گیا، آپ اس کو طے کرائیے. پیغمبر نے طے کرائے تو راوی نے عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا، یہ برادران اہل سنت کی حدیث، کہ ابن مسعود وہ جن کیسے تھے؟ ذہن میں تصور ہے نا جن تو کیسا ہوگا، خوفناک، بڑا، لمبا، چوڑا. کہا نہیں وہ بالکل جاٹ کی شکل میں تھے. پہلی مرتبہ جن جاٹ نظر آتے ہیں. یہ عبداللہ ابن مسعود پیغمبر اسلام سے کوٹ کر رہے ہیں، پیغمبر اسلام کا واقعہ کوٹ کر رہے ہیں. عبداللہ ابن مسعود جاٹ. پھر پانچویں امام کے زمانے میں تو پانچویں امام نے بہت سارے ان کے ذریعے سے ختم ہو رہی وجہ سے ان کے ذریعے سے بہت سارے جابر کے ذریعے سے پیغام دیے جنوں کے بھی. انہوں نے ایک سوال کر لیا، مولا جن آپ کے پاس آتے کیوں؟ کہا صرف حلال و حرام پوچھنے آتے ہیں، اور یہی وہ کام ہے جو ہم کو چاہیے ہی نہیں. ہم دنیا کی ہر چیز امام سے پوچھ لیں گے، حلال و حرام یہ کیا کریں گے پوچھ کے؟ کون سا ہمیں حلال و حرام پہ عمل کرنا ہے جو پوچھیں؟ جن آتے ہیں امام سے حلال و حرام کے مسئلے پوچھنے کے لیے. جابر کہتے ہیں، اب کیا وقت تو نہیں رہا، جابر کی حدیث ہے. اب دیکھو وہ ماحول ذہن میں رکھیے گا جو عباسی خلفاء نے، نہیں عباسی نہیں، اموی خلفاء نے پانچویں امام کے زمانے میں بنایا تھا. گناہوں کو پروموٹ کرے جو کام آج یوٹیوب اور واٹس ایپ اور یہ سب کر رہے ہیں. امام نے ایک مرتبہ کہا ہے جابر ایکتفی من انتحل التشیع، یہ اصول کافی کی روایت ہے، اردو ترجمہ ہے پیج 314 حدیث نمبر 3. اے جابر کیا یہ کافی ہے کہ کوئی آدمی یہ کہہ دے میں شیعہ ہوں؟
کیا اس کے لیے کافی ان یقولوا بحبنا اہل البیت، میں اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، کیا یہ کافی؟ فواللہ ما شیعتنا الا من اتقى اللہ، خدا کی قسم کوئی ہمارا شیعہ نہیں، واللہ قسم ہے، واللہ ما شیعتنا کوئی ہمارا شیعہ نہیں ہے الا من اتقى اللہ، جب تک کہ وہ متقی نہ بنے، وَأَطَاعَهُ، اور اللہ کی اطاعت نہ کرے۔ اور اس کے بعد یہ حدیث بہت لمبی، آج نہیں کسی اور موقع پہ مکمل کروں گا۔ جابر نے کہا کہ مولا فقلت یا ابن رسول اللہ ما نعرف اليوم احدا بهذه الصفات، ہمیں تو آج کل ایسا شیعہ کوئی نظر نہیں آتا جو آپ بتا رہے ہیں۔ امام نے پھر خصوصیات بتائی، نمازی ہوگا، روزے دار ہوگا، لوگوں کا حق ادا کرے گا، حلال و حرام کا خیال، مولا ہمیں تو ایسا کوئی نظر نہیں آ رہا۔ امام نے کہا یا جابر لا تذهبن بك المذاہب، مختلف مذہب تمہیں بہکا نہ دیں۔ حسب الرجل، کیا یہ کسی آدمی کے لیے کافی ہے یقول، وہ کہے احب علی، میں علی سے محبت کرتا ہوں، وَأَتَوَلَّى، علی کی ولایت ہے میرے پاس۔ امام کہہ رہے کیا یہ کافی ہے؟ میں نہیں کہہ رہا، کوئی مرجع مجتہد نہیں کہہ رہا، اصول کافی پیج 314 اردو ٹرانسلیشن سے بھی پڑھ رہا ہوں، اور 2 جگہ پہ روایت کافی میں آئی۔ ثم لا يكون مع ذلك فعال، کہ میں علی سے محبت کرتا ہوں پھر افعال میں ان کا ساتھ نہ دے، کیریکٹر میں ان کا ساتھ نہ دے، میں علی سے محبت کرتا ہوں۔ فلا قال، اگر کوئی اس سے بھی بڑھ کے بات کہے کہ انی احب رسول اللہ، میں رسول اللہ سے محبت کر رہا ہوں، امام نے خود کہا فرسول اللہ خیر من علی، ہر آدمی جانتا ہے رسول اللہ علی سے بہتر ہے، عقیدہ ہے ہمارا۔ اگر کوئی کہے ثم لا يتبع سیرتہ ولا يعمل بالسنت، اس کے بعد ان کی سیرت کی پیروی نہ کرے، ما نفعہ حبہ ایاہ، یہ محبت اس کے بالکل کام نہیں آئے گی۔ الفاظ دیکھیے اتنے سخت، اسٹرانگ ورڈنگ ہم کہہ سکتے ہیں۔ میں پھر کچھ جملے چھوڑتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ اے جابر ایک بات یاد رکھو، ما معنا براۃ من النار، یہ ٹکڑا حدیث کا جابر کی حدیث میں بھی ہے، اس کے علاوہ 8-10 جگہ اور بھی ہے۔ ما معنا براۃ من النار، اے جابر ہمارا ساتھ دینا جہنم سے کسی کو آزاد نہیں کر سکتا۔ ابھی میں 2-3 دن سے حج کے تڑپ رہا تھا، حج کے لیے، حج تو نہیں جا سکتا، حج دیکھ ہی لوں، تو یوٹیوب پر مختلف کلپ دیکھتا تھا حج کے، لائیو حج، مکے کے حج، اس میں دوسرے بہت سارے بھی تھم نیل ہوتے تھے۔ ایک ہیڈنگ مجھے نظر آئی، جو محب زہرا ہے وہ کبھی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ پھر ایک بڑے مشہور عالم کا، مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں کہا، کیونکہ میرا تجربہ ہی ہے کہ وہ جو تھم نیل ہوتے ہیں جو اس میں کبھی ہیڈنگ ہوتی ہے وہ اندر تقریر میں ہوتی بھی نہیں۔ لیکن خیر اگر انہوں نے کہا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ محب زہرا جہنم میں نہیں جائے گا۔ امام باقر کہتے ہیں ما بعنا براۃ من النار، ہمارا ساتھ تمہیں جہنم سے آزاد نہیں کر سکتا۔ اب امام باقر کو مانو کہ اس اسپیکر کو مانو، یہ فیصلہ ہم لوگ بعد میں بیٹھ کے کریں گے۔ من کان للہ مطیعا فہو لنا ولی، جو اللہ کی اطاعت کرے ہم اس کے مول ہیں بس۔ لا تنال ولایتنا الا بالعمل والورع، ہماری ولایت، بہت لفظ آج کل اچھل رہا ہے، ولایت علی، ولایت علی، ولایت معصومین، ولایت کو مانو۔ امام کہتے ہیں ہماری ولایت بغیر اللہ کی اطاعت اور پرہیزگاری کے مل ہی نہیں سکتی۔ یہ امام جہاد کیوں کر رہے ہیں؟ الفاظ بڑے سخت ہیں، شاید آج کے ماحول کے لیے اتنے ضروری بھی نہ ہو، اس وقت کے لیے ضروری ہے جب شراب کے حوض لوگوں کو دیے جا رہے تھے، جب میوزک کے کنسرٹ بپا کیے جا رہے تھے سرکاری سرپرستی میں، جب لوگوں کو حرام کا عادی بنایا جا رہا تھا، جب نماز سے روکا نہیں جا رہا تھا، لیکن نجس عورت کو امامہ رسول بنا کے نماز کی امامت کے لیے بھیجا جا رہا تھا، ضرورت تھی اتنے اسٹرانگ ڈوز کی۔ اور اگر آج یہ ماحول بن رہا ہے تو آج بھی یہی ہوگا، لیکن باقی باتیں بعد میں۔ لیکن اب سوال یہ کہ جابر نے تو یہ کہا کہ مولا آپ جو اپنے شیعہ کی یہ خصوصیات بتا رہے ہیں، کردار کے اعتبار سے شیعہ سے بہتر کردار معاشرے میں کسی کا نہیں ہونا چاہیے، لیکن جو آپ بتا رہے ہیں ایسا تو ہم کو نہیں ملتا جو خصوصیات امام نے بتائی۔ یاد رکھیے ہمارا نام سماکم بالمسلمین، قرآن کہتا ہے ہم نے تمہارا نام مسلم رکھا۔ مسلم کسے کہتے ہیں؟ اسلام لانے والا۔ اسلام کسے کہتے ہیں؟ سبمیشن، اللہ کے سامنے جھک جانا، جو اللہ کہے آنکھیں بند کر کے
چوں چرا نہیں، اعتراض نہیں، کوئی ایکسکیوز نہیں، کوئی بہانے نہیں. وہ 1st سینچری ہو کہ 21 سینچری ہو، وہ سندھ اور پنجاب کے کسی دیہات کا ماحول ہو کہ واشنگٹن اور ٹوکیو، نیو یارک اور سڈنی اور میلبرن کا کوئی ترقی یافتہ ماحول، حکم خدا کے آگے جھک جانا، اس کا نام ہے، اس کا مطلب یہ ہے مسلم. الاسلام ہوا تسلیم، نہج البلاغہ کے شروع میں ہے جھک جانا. مولا نے بتایا اسے کہتے ہیں جھک جانا. جابر کو ایسا کوئی نظر نہ آیا، لیکن اللہ کا ایک ایسا بندہ بھی تھا کہ جس کا نام بھی مسلم تھا اور جس کا کردار بھی مسلم تھا. حضرت ابراہیم نے دعا مانگی تھی، اے خدا ہمیں بھی مسلم بنا. یہ بالغ ہونے کے دن نہیں مانگی ہے، یہ خانہ کعبہ بنانے کے بعد، جب ابراہیم نبی بھی ہیں، جب ابراہیم خلیل بھی ہیں، جب ابراہیم بیٹے کی قربانی کے مرحلے سے بھی فارغ، سارے رتبے حاصل کر کے کہہ رہے ہمیں مسلم بناؤ. ہم سمجھتے ہم تو ماں باپ کے گھر پیدا ہوئے تو ہیں مسلم، ہم نام کے مسلم ہیں. ابراہیم کردار کا مسلم بننا چاہتے ہیں، بننا کیا چاہتے ہو تو ہیں ہی، لیکن پیغام دے وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً، اور ہماری اولاد کو بھی ایسا ہی بنا جو تیرے ہر حکم کے آگے سر جھکا دے. حسین نے کہا مسلم تمہیں ہزاروں کے درمیان اکیلے جانا ہے، کہا سر تسلیم خم. ایک ایسا بندہ اس دنیا میں کائنات میں ہمیں نظر آ رہا جس کے نام کو بھی دیکھے تو وہ مسلم، اور جس کے کردار کو بھی دیکھے تو مسلم. کیونکہ نام اہل بیت نے رکھا، تو اہل بیت جب نام رکھتے ہیں تو دیکھ کے رکھتے ہیں کہ یہ نام اس کے اوپر سجتا. ہمارے ہاں تو یہ کہ نام کچھ ہوتا ہے، اس کا کردار کچھ اور ہوتا ہے. کیونکہ ہمیں نہیں پتا کسی کے فیوچر کے بارے میں، نا کہ یہ بچہ ہے، ہماری خواہش تو ہے کہ یہ اچھا بنے، نہیں بنا وہ ہم کو تھوڑی معلوم تھا، ہم نے تو نام رکھ لیا ان گڈ فیتھ. لیکن جب اہل بیت نام رکھتے، مسلم کون ہے؟ مسلم عقیل کے بیٹے ہیں، مسلم ابن عقیل. عقیل کون؟ مولائے کائنات کے بڑے بھائی، 20 سال بڑے بھائی، ابو طالب کے وہ عظیم بیٹے. کہ جب کسی نے کہا یا رسول اللہ آپ عقیل سے بہت محبت ظاہر کرتے ہیں پورے خاندان میں، علی کی بات تو چھوڑیں، کہا اس لیے کہ میرا چچا ابو طالب عقیل سے بہت محبت کرتا تھا، تو جس سے میرا چچا محبت کرے گا اس سے میں محبت کروں گا. اور وہ عقیل کی سب سے بڑی اولاد کا نام ہے مسلم. گرچہ مسلم کے حالات کے بارے میں ہمارے پاس بہت ساری روایتیں، مگر یہ ایک عجیب بات ہے. کون سے بٹن دبے گا؟ یہ ایک عجیب بات ہے کہ مسلم کی عمر کتنی تھی، ایج، اس میں بڑا اختلاف. 32 سے لے کے 59 تک بتائی گئی. 59 تو بہت زیادہ لگتی ہے مجھے. عام طور پہ ایک بات مشہور ہے لوگوں میں کہ حضرت عباس کے بچپنے کے دوست تھے، تو پھر وہی 30s میں ہوں گے. مجھے کچھ باتیں کرنا تھی لیکن اب وقت اتنا گزر گیا کہ اعمال کا وقت ہاتھ سے نکلا جا رہا. مسلم ابن عقیل کے فخر کے لیے یہی بات کیا کم ہے کہ مولا علی نے ان کو اپنی دامادی کے لیے منتخب کیا. بات یہاں سے شروع ہوئی تھی نا کہ اسلام میں شادی کا انسٹیٹیوشن بہت اہم، اور شادی میں بھی میچنگ کا خیال رکھنا بہت اہم. ہم اور آپ وہی بات کہ ہم تو غیب نہیں جانتے، ہمیں نہیں پتا فیوچر میں یہ لڑکا کیسے نکلے گا، یہ لڑکی کیسے نکلے گی. ہم تو ان گڈ فیس شادی کرتے ہیں اپنی تحقیق کر کے. لیکن علی جیسا اگر حلال مشکلات، مشکل کشائے کائنات انتخاب کر رہا، تو علی کے سامنے تو اس ہر شخصیت کے پیدائش سے لے کے موت تک کے حالات ہیں. اپنی بیٹی کے لیے مسلم کا انتخاب کیا. داماد ہیں علی کے، اگر عباس بیٹے ہیں علی کے تو مسلم داماد. اور مسلم کا ایک بہت اہم رول جنگ صفین میں نظر آتا. ایک بات میں اس لیے کہہ دوں کہ آج کل یہ بھی ایک ایشو بنا ہوا ہے، مجھے زیادہ اس ایشو پہ بات کرنے کا وقت نہیں مل رہا ہے. جنگ صفین میں مولا عباس بہت چھوٹے تھے، چنانچہ ان کا صرف ایک واقعہ ملتا ہے کہ نقاب ڈال کے آئے، تھوڑی دیر جہاد کیا اور واپس ہو گئے. اب آج کل تو اتنی تفصیل کے ساتھ وہ بتایا جاتا ہے جو روایت گھر میں بنی ہوئی ہے. ہاں مسلم ابن عقیل کا ایک رول نظر آتا ہے امام حسن کے ساتھ. تو مسلم ابن عقیل عباس سے کم عمر میں میرا اندازہ ہے 6 سال بڑے تھے. حضرت عباس تقریباً 12 سال کے تھے تو مسلم 18 سال کے ہوں گے.
لیکن باقی مسلم کے حالات بیان کرنے کا وقت نہیں. صرف اتنی سی بات ہے کہ جب مسلم کوفے بھیجے گئے، حسین کے بہنوئی بھی ہیں، حسین کی اپنی بہن، گھر کے مائیں الگ ہیں لیکن بہرحال حسین کی بہن، ان کے شوہر ہیں مسلم. حسین کے چچا عقیل کے بیٹے ہیں مسلم. مدینے سے مکے تک حسین کے ساتھ ہے. مکہ پہنچ کر جب کوفے والوں کے خط آ گئے کہ مولا ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں، اب ہمیں آپ کی حکومت چاہیے، تو آقا حسین نے مسلم کو کوفے بھجوایا. لیکن جو لفظ یا جو جملہ لکھ کے خط میں بھیجا، انا باعث الیکم اخی، میں تمہاری جانب بھیج رہا ہوں اپنے بھائی کو، وابن امی اپنے چچا کے بیٹے کو، لیکن وثقتی من اہل بیت، اور اپنے اہل بیت میں جو سب سے قابل بھروسہ آدمی ہے اس کو بھیج رہا ہوں. آقا حسین کا اتنا کہہ دینا کہ یہ میرے اہل بیت میں ثقتی، انتہائی قابل بھروسہ. اور حسین نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ مسلم میری جانب سے جا رہے ہیں، یہ میرے نمائندے، جو ان کے ہاتھ پر بیعت کرے گا اس نے میرے ہاتھ پہ بیعت کر لی. کوفے والے تڑپ رہے نا کہ مولا آپ کی بیعت کرنا، یہ میرا نمائندہ جس کے ہاتھ پر بیعت کرے سمجھو اس نے میرے ہاتھ پر بیعت کر لی. اب ایک چھوٹی سی بات کہہ رہا ہوں، اور چونکہ مصائب کا بیان شروع ہو رہا ہے تو آپ حضرات بھی بکا کے لیے تیار و آمادہ ہوں گے. چھوٹی سی بات، ایک اگر کوئی کام آسانی سے ہو جائے تو پھر آدمی وہ اپنے آپ کو زحمت و مشکلات میں نہیں ڈالتا. حسین کا مقابلہ کرنے کے لیے ابن زیاد کو کربلا میں کتنی فوجیں بھیجنا پڑی، اور کتنا زیادہ اس کو ظلم و ستم کا بازار گرم کرنا پڑا، اور کس انداز سے، جبکہ ایک بہت ہی چھوٹا سا سلوشن اس کے پاس موجود تھا. حسین نے کہا جو مسلم کے ہاتھ پر بیعت کرے گا وہ میرے ہاتھ پر بیعت کر رہا. اب اس جملے کو الٹا کر دیں، اس کا مطلب یہ بھی تو ہوگا نا کہ اگر مسلم کسی کے ہاتھ پہ بیعت کر لے تو ایسا ہے جیسے حسین نے بیعت کر لی. مسلم کے ہاتھ کو جب حسین نے اپنا ہاتھ بنا دیا، اپنا ہاتھ قرار دے دیا، تو اگر مسلم کسی کے ہاتھ پہ جا کے بیعت کر لے، اے ابن زیاد جو میدان کربلا میں تو اتنی فوجیں بھیج کر، اتنے بڑے بڑے سردار بھیج کر، اتنے مظالم کر کے، یہ سب کر کے حسین سے سوال بیعت کر رہا، آسان تو تیرے پاس مسلم تیرے اپنے شہر میں، مسلم سے بیعت کروا لے، گویا حسین کی بیعت ہو گئی. یہی تو ہوتا ہے نا، آپ کسی کو اتھارٹی لیٹر بھیج کے کسی کام کر گئے، وہ کہیں سائن کر کے آ جائے، وہ آپ کی سائن ہوگی، آپ کو اس کو ماننا پڑے گا. سوال ہوگا پھر اس کو اتھارٹی دی کیوں تھی تم نے شروع سے ہی. لیکن ابن زیاد کا عمل بتا رہا کہ ابن زیاد کہہ رہا ہے کہ 30,000 کا لشکر بھیج کر میدان کربلا میں حسین و عباس کو نعوذ باللہ مجبور کرنا آسان ہے، مسلم سے بیعت لینا اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. یہ حسین کی فوج کا ایک ایسا سپاہی کہ ایک اکیلا مسلم، ابن زیاد کو معلوم ہے ان سے بیعت نہیں لے سکتا، اسی لیے پورے واقعے کے اندر آپ کو کہیں یہ جملہ نہیں ملے گا کہ ابن زیاد نے رسمی طور پر بھی کہا کہ مسلم بیعت کر لو. کربلا میں قدم قدم پہ جملہ ملے گا بیعت بیعت بیعت. معلوم ہے علی کا یہ شعر، مر سکتا ہے بیعت نہیں کرے گا، اس میں دباؤ بھی نہیں ڈالا جا سکتا. اور کبھی ذہن میں خیال بھی آتا ہے نا، کربلا میں حسین کی فوج 100 یا 70 یا 72 یا 100، اس کے مقابلہ کرنے کے لیے اتنی بڑی فوج ابن زیاد نے بھیجی، تو آخر کیوں بھیجی؟ کوفے میں مسلم کا جہاد دیکھا تھا، ایک اکیلا مسلم تھا، اکیلا پورے کوفے کی فوجیں مسلم کو گرفتار نہیں کر سکی. اگر دھوکہ دے کے گڑھے میں نہ گرایا جاتا تو کوفے میں مسلم آخر وقت تک گرفتار نہ ہوتے، جب اس نے دیکھا ایک اکیلا مسلم. بلکہ یہ جملہ ہے نا روایت میں کہ محمد ابن اشعث ابن قیس کوفے کی ساری فوجوں کا انچارج تھا، اس کو بھیجا. وہ مسلم سے لڑائی کر رہا ہے اور بار بار ابن زیاد سے کہتا ہے اور فوجی اور فوجی اور فوجی.
تو ابن زیاد جیسا آدمی گھبرا کے کہتا ہے، جھلا کے کہتا ہے، کیا ہے محمد ابن اشعث، ایک سپاہی کو گرفتار کرنے کے لیے کتنی فوجیں چاہیے ہوں گی؟ محمد ابن اشعث خاندان اہل بیت کا پرانا دشمن ہے، اسی کی بہن جودہ نے امام حسن کو زہر دیا۔ جملہ کیا کہتا ہے کہ اے ابن زیاد، میں کوفے کے کسی بنیے یا بقال کو یا گرفتار کرنے نہیں آیا ہوں، ہاشمی شہزادے کو گرفتار کرنے آیا ہوں۔ یہ ساری فوجوں کے بعد بھی اگر اسے گرفتار کر لوں تو سمجھنا کہ بہت بڑی کامیابی۔ یہ مسلم کا جہاد سبب بنا تھا کہ کربلا میں ابن زیاد کو اتنی تیاری کرنا پڑی۔ مسلم سفیر تھے حسین کے اور ہر طرح سے ہی سفارت کی، لیکن آج کی رات دنیا بھر کے صاحبان ایمان اپنے اپنے گھروں میں آرام و سکون سے بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے؟ کوئی جا کے دیکھے علی کے داماد کی کیا حالت ہے۔ شہر کوفہ میں جب آج کی رات آئی، یعنی 8 ذی الحجہ کا دن ختم ہوا، 9 کی رات ابن زیاد آ چکا، اس کی وہ ساری سازشیں شروع ہو گئیں جہاں سے میں نے مجلس شروع کی تھی، وَيَكِيدُونَ كَيْدًا، اور یہ ظالم اپنے قید و مکر سے کام لے رہے ہیں۔ وَمَكَرُوا، ان کے مکر دیکھو، وہ ساری سازشیں شروع ہو گئی، وقت نہیں ہے کہ میں اس وقت تفصیل میں جاؤں۔ نتیجہ نکلا کہ ایک ایک کر کے کوفے والے مسلم سے اس طرح سے غداری کرنے لگے کہ الکوفی لا یوفی کا محاورہ مشہور ہو گیا۔ صحیح ہے کہ غلط، اس پہ کبھی الگ سے میرا بیان سنیے گا کہ کوفے والوں میں وفا نہیں ہے۔ نماز مغرب میں تو پھر بھی، نماز مغرب کے وقت تو پھر بھی کوفے میں کچھ لوگ مسلم کے پیچھے تھے، اور نماز پڑھ کے جو مسلم نے مڑ کے دیکھا تو ایک آدمی مسجد میں نہیں۔ رات کا وقت، کوفہ شہر اجنبی شہر، مسلم تو رہنے والے ہیں مدینے کے، اور گلیوں میں مسلم اکیلے اور تنہا گھوم رہے ہیں، لیکن کوئی نہیں ہے جو مسلم کو اپنے گھر میں پناہ دے۔ جو اہل بیت ہے وہ آج بے بیت کا ہو گیا۔ چلتے چلتے جب بہت تھک گئے تو ایک دروازے کے سامنے جا کے بیٹھ گئے، بہت تھک گئے۔ یہ دروازہ اتفاق سے ایک مومنہ طوعہ کے گھر کا دروازہ، وہ مومنہ تھی، اس کا بیٹا یا شوہر، وہ دولت دنیا کا لالچی۔ ابن زیاد نے انعام کا اعلان کیا تھا، مسلم کہاں غائب ہوگا؟ مسجد کوفہ سے جو ڈھونڈ کے لائے گا اس کو انعام ملے گا۔ بیٹا مسلم کو ڈھونڈنے کے لیے کوفے کی گلیوں میں جا رہا ہے مسلم، اس کے اپنے گھر کے دروازے پر تو ماں ہے نا، بیٹا برا بھی ہو ہے تو ماں نا۔ بیٹا نہیں آیا، دیر ہو گئی، 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے رات کے، حالات بھی کوفے کے خراب ہیں، فوجیں گھوم رہی ہیں، تلواروں کی جھنکار کی آوازیں آ رہی ہیں، بار بار دروازہ کھول کے دیکھتی ہے میرا بیٹا تو نہیں آ رہا۔ اب جو دروازہ کھولا تو دیکھا کہ ایک مرد شریف سر جھکائے میرے گھر کے دروازے پہ بیٹھا، تڑپ کے کہتی ہے کہ اے شخص تو کون ہے جو اس وقت یہاں پہ آ گیا؟ تجھے نہیں پتا آج کل کوفے کے حالات کتنے خراب ہیں؟ ارے اپنے گھر چلا جا، اگر تجھے یہاں دیکھ لیا گیا تو بھی مصیبت میں گرفتار ہوگا، میں بھی مصیبت میں گرفتار ہوں۔ کتنی حسرت کے ساتھ محمد کے اس نواسے نے اور علی کے اس داماد نے اور حسین کے اس سفیر نے اور عباس کے اس بہنوئی نے جواب دیا کہ اے ضعیفہ، اگر کسی کا کوئی گھر ہی نہ ہو تو وہ جائے تو کہاں جائے؟ بس تڑپ کے کہا جملہ کون کہہ سکتا؟ من انتا، اے شخص تو ہے کون؟ کہنا مسلم ابن عقیل، میں عقیل کا بیٹا مسلم ہوں۔ تڑپ کے کہا میرے آقا کا سفیر؟ کہا کہ ہاں، قدموں پہ گر پڑی، مولا آپ یہاں کہاں بیٹھے؟ یہ جگہ آپ کے لائق نہیں، آپ میرے گھر میں تشریف لائی۔ بڑے احترام کے ساتھ اپنے گھر میں لے کے گئی، مسلم کو پیچھے کے کمرے میں جگہ دی۔ حسینی فوج کا سپاہی ساری رات عبادت و نماز میں گزار رہا ہے۔ ابھی آپ نے سنا کہ آج کی رات شب عرفہ، ہمارے لیے بھی شب عرفہ ہے، مسلم کے لیے بھی کوفے میں شب عرفہ۔ صبح کے قریب بیٹا آتا، ایک مرتبہ گھر میں داخل ہوا، محسوس کر لیا، مسلم کو دیکھ لیا،
گھبرا کے پوچھا اپنی ماں سے یہ کون ہے؟ پتہ چلا مسلم ابن عقیل. ارے ساری رات میں جس کو ڈھونڈتا رہا تھا وہ میرے اپنے گھر میں. دوڑ کے گیا ابن زیاد کو اطلاع دینے کے لیے. ابن زیاد فوج بھجوا دے، پہلی فوج آ رہی ہے. جیسے ہی فوجوں کے آنے کی خبر پائی، فوج آ رہی ہے نا، آوازیں ہوتی، مسلم جلدی سے مسلح سے کھڑے ہوئے تلوار اٹھائے اور گھر سے باہر نکلنا چاہتے ہیں. تو نے تڑپ کے کہا مولا آپ باہر کہاں جا رہے ہیں؟ باہر آپ کھلے میں آ جائیں گے. کھلے میں اکیلے ہیں آپ، دشمن کا مقابلہ مشکل ہے، گھر میں بیٹھ کے مقابلہ کیجیے. عجیب جواب دیا مسلم. کہا کہ اے ضعیفہ، اگر میں گھر میں بیٹھ کے مقابلہ کرنے لگا تو یہ فوج تیرے گھر کا دروازہ توڑ کے گھر میں آ جائے گی. میں برداشت نہیں کر سکتا کہ میری وجہ سے تیرا پردہ متاثر ہو، تیرے گھر کی بے احترامی ہو، تیری بے پردگی ہو. مسلم ایک ضعیف عورت، عام سی جو کنیز تھی پہلے، اس کا اتنا احترام ہے. آئیے ایک مرتبہ کربلا کی شام غریبہ چلیں، خیمے جل رہے ہیں، علی اور فاطمہ کی بیٹیاں زینب و کلثوم کس انداز سے ایک مرتبہ وا محمدہ وا علیہ وا عباسہ کی فریاد بپا کرتے ہوئے باہر آ رہی ہیں. مسلم آواز جاری کہ آواز بھی نہیں جاری ہوگی؟ مسلم ایک مرتبہ طوا کے حجاب اور پردے کو بچانے کے لیے گھر سے باہر نکلے اور کیا جنگ کی. علی کا داماد ایسا ہی ہونا چاہیے، عباس کے بچپنے کا دوست ایسا ہی ہونا چاہیے، حسین کا بہنوئی ایسا ہی ہونا چاہیے. کیا جہاد کیا مسلم نے کہ بار بار محمد ابن اشعث خط پہ خط بھیج رہا ہے، پیغام پہ پیغام بھیج رہا ہے، ابن زیاد اور فوج اور فوج اور فوج. لیکن اکیلا شیر نر سارے لشکر کا مقابلہ کر رہا. یہاں تک کہ مسلم کے سامنے نہیں، آواز تو جا رہی ہے کہ نہیں؟ ہم روک سکتے ہیں مجلس. یہاں تک کہ مسلم خالی فوج کے سپاہیوں سے جنگ نہیں کر رہے، مکان کی چھت پہ کوفے کی عورتیں بھی کھڑی، کوئی اوپر سے پتھر پھینک رہا ہے، کوئی کھولتا ہوا پانی پھینک رہا. لیکن یہ مسلم کا جہاد ہے. تبھی کربلا میں 30,000 فوجیں بھیجی گئی، پھر بھی مسلم کسی کے قابو میں نہیں آ رہے ہیں. آخر زمین میں ایک گڑھا کھودا گیا اور مسلم کو اس طرح سے جنگ کرتے کرتے اس جانب لے جایا گیا کہ مسلم اس میں گرے اور گرفتار ہو گئے. علی کا یہ نواسا قیدی بنا کے ابن زیاد کے سامنے لے جایا گیا، ہاتھوں میں رسیاں بندھی، ہونٹ زخمی. کربلا کے جتنے مجاہد ہیں کوئی گرفتار ہو کے نہیں آیا سوائے میرے مولا سجاد کے. ہاں لیکن ان دونوں میں کتنا فرق ہے. کسی نے بعد میں مدینے میں سجاد سے پوچھا تھا، مولا سجاد میں اس دن بھی ابن زیاد کے دربار میں تھا جس دن آپ گرفتار ہوئے تھے، اور اس دن بھی دربار میں تھا جس دن آپ کا چچا مسلم گرفتار کر کے لایا گیا تھا. مولا میں نے مانا کہ آپ کا چچا بہت بہادر تھا، مگر آپ سے زیادہ بہادر تو نہیں تھا نا، آپ تو امام ہیں. تو آپ کا چچا کس شان کے ساتھ آیا کہ قیدی ہے، ہونٹ زخمی ہیں، لیکن سینہ تان کے آیا، کمر سیدھی، ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہا. آپ اس سے بھی زیادہ بہادر، مگر آپ آئے تو سینہ سکڑا ہے، کمر جھکی ہے، نگاہیں زمین پر. ہائے آقا سجاد تڑپ کے کہا کہ اے شخص تو نے اتنا تو بتا دیا، یہ نہیں دیکھا میرا چچا اکیلا آیا تھا، لیکن جب میں دربار میں آیا تو محمد کی نواسیاں، علی اور فاطمہ کی بیٹیاں، میری پھوپھیاں، اہل حرم زینب و کلثوم بے مقنا و چادر کے میرے ساتھ دربار میں لائی جا رہی ہیں. نگاہیں اٹھی تو کیسے اٹھی. یہاں پہ علماء اکثر یتیمہ مسلم کی روایت پڑھتے ہیں، لیکن میں اس کو اس لیے چھوڑے دے رہا ہوں کہ وقت نہیں ہے، کافی طولانی روایت اور بار بار سنیں. اتنی سی بات کہ آخر ابن زیاد نے کہا کہ مسلم کو
दारुल-अमारा यानी गवर्नर हाउस की छत पे ले जाओ और जल्लाद से कहा कि तलवार चला के गर्दन उड़ाओ। मुस्लिम जब छत पे गए, चारों तरफ देखा, मक्के का रुख किया। आका हुसैन बहुत दूर थे मगर एक सुन्नत कायम कर गए, इमाम से दूर हो तो घबराना नहीं, जहां हो वहीं से इमाम को सलाम करो। दारुल-अमारा की छत से रुख किया। अभी आमाल अरफात, शबे अरफा में हम भी आका को सलाम करेंगे, ये मुस्लिम की सुन्नत। और एक मर्तबा का अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, ये जुमला कहा, जल्लाद की तलवार चली, मुस्लिम की गर्दन कटी। और उधर हुसैन राह कूफा में हैं, आ रहे हैं मक्के से, एक जगह बैठे थे, खड़े हुए कूफे का रुख किया और आवाज जवाब सलाम दिया, व अलैका सलाम या अखी मुस्लिम, और आए मुस्लिम अपने सलाम का जवाब कबूल करो। राह कूफा के कुछ मुसाफिर नजर आए, पूछा मुस्लिम किस हाल में है? कहा मौला जब हम कूफे से चले थे तो 3 दिन गुजर गए थे। मुस्लिम का कटा सर महल के छत पे, महल के दरवाजे पे लटक रहा था और मुस्लिम का बेसर का लाशा गलियों में घसीटा जा रहा था। लेकिन करबला का वाकया हो गया। 11 मुहर्रम को सैदानियां करबला से कूफा आई। कूफे में बलवा आम है, नामहरमों का मजमा है। मोहम्मद की बेटियां ज़ैनब कुलसूम बेमकना चादर के, बेमहमिल अमारी के ऊंट पे बैठी हुई सर झुकाए हैं। एक मर्तबा ये काफिला कूफे के अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही कूफे के दरवाजे पे पहुंचा, कहीं से आवाज आई, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, ऐ रसूल के बेटे मेरा सलाम लीजिए। ज़ैनब घबरा गई। दुश्मनों का शहर, जालिमों का शहर, हर तरफ बलवा आम, सब मजाक उड़ाने वाले, ये मेरे भैया को सलाम कहने वाला कौन है? चारों तरफ देखा, कोई नजर ना आया। एक बार अभी ज़ैनब दाएं बाएं देख रही हैं कि दोबारा आवाज आई, अस्सलामु अलैकी या बिन्त रसूलिल्लाह, और ऐ शहजादी ज़ैनब, ऐ रसूल की बेटी, आप भी मेरा सलाम लीजिए। अब ज़ैनब ने देखा कूफे के दरवाजे पर बेसर का लाशा लटक रहा है, वहां से सलाम की आवाज आ रही है। ज़ैनब ने पूछा कि ऐ शहीद मजलूम, तू है कौन जो मुझे और मेरे भाई को सलाम कर रहा? आवाज आई, शहजादी मेरा सर कट गया तो आपने मुझे नहीं पहचाना। अरे मैं आपका सफीर मुस्लिम इब्ने अकील कूफे के दरवाजे पर पता नहीं कब से आपके इस्तकबाल के लिए मौजूद। अला वलानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। परवरदिगारा, इस बेसर के लाशे का वास्ता, इस शहीद मजलूम का लाशे का वास्ता, दुनिया भर के साहिबान ईमान को गम हुसैन के अलावा दुनिया और आखिरत के हर गम से महफूज फरमा। परवरदिगारा, इस वक्त जो कोरोना की बीमारी है, जल्द अज जल्द दुनिया भर के इंसानों को इससे महफूज फरमाते हुए हमारी अय्याम अज़ा की सफ़े अज़ा उसी शान उसी शौकत के साथ हम दोबारा इसे बपा करें जो हर साल हमारा तरीक़ाकार है। परवरदिगारा, इस शहीद के लाशे का वास्ता जितने हमारे मरहूमीन हैं, खुसूसन जिन मरहूमीन के इसाले सवाब की भी आज मजलिस है, आले इल्लीन में जवारे अहले बैत अतार से मुलाक़ फरमा। खुदावंदा, हमारे तमाम बीमारों को, खुसूसन बरादर मोहतरम आसिफ मेहंदी साहब की अहलिया जिनकी आज सर्जरी, मौलाना अबुल कासिम साहब की अहलिया जो इस वक्त भी शायद इमरजेंसी में है, खुदावंदा इन सब को शिफाए कामिला अता फरमा। हुसैन के चाहने वालों और मानने वालों को हर किस्म की दुनियावी मुसीबतों परेशानी से भी महफूज फरमा और आका हुसैन के तुफैल, मौला अली के तुफैल, शफीउल मुज़निबीन रसूल खुदा के तुफैल, आखिरत के और कब्र के भी हर अज़ाब से महफूज फरमा। दुनिया भर में जहां जहां मजलूम मुसलमान, जहां मजलूम साहिबान ईमान, इन सब की मदद फरमा। खुदावंदा, जिस तरह से आने वाले अय्याम अज़ा हम चाहते हैं उसी शान से हो, उसी तरह से आज अरफा का दिन है, करबला की बहुत बड़ी मखसूसी नहीं हो पा रही, और उससे बढ़कर आज अरफा का दिन है हज बैतुल्लाह। परवरदिगारा, जल्द से जल्द इस इम्तिहान को मुकम्मल करके हज को दोबारा उसी पुरानी शान और शौकत के साथ बरकरार फरमा और जन्नतुल बकी की टूटी हुई कब्रों में, एक मेरे 5वें इमाम की कब्र भी है, टूटी हुई कब्र है, खुदावंदा हज की भी शान और शौकत को बहाल फरमा और जन्नतुल बकी के भी ये टूटे हुए रोजे दोबारा तामीर फरमा और इन मजालिम के इंतकाम के लिए ज़हूर इमाम में ताजील फरमा। मातम के बाद 2-4-5 मिनट का गैप देके जिनको शरीक होना है शब अरफा के अमाल अंजाम दिए जाएंगे।
मातम हुसैन। السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم وعلا جدک وابیک وامک واخیک وولادک وصحابک، السلام علیکم ایہا العبد الصالح المطیع للہ ولرسول مسلم ابن عقیل ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء یا بلسن علی ابن موسیٰ الرضا، السلام علیکم وعلی آبائک الطیبین وابنائک الطاہرین وعلی اختک الفاطمة المعصومہ ورحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان یا مولانا من فتن الزمان، عجل اللہ تعالی ظہورک وصحل اللہ تعالی نورک واجعل لنا من انصارک
اللهم كن وليك حجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا. السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعلان سماعت فرما لیں. آج کی یہ مجلس سرکار آج کی یہ مجلس ایثار ثواب بھی ہے جو مرحومین کا علامہ طالب جوہری صاحب کی بڑی بیٹی جو ذاکر حسین بھی تھی ظاہرہ حسنہ جوہری اور ایک اور مومن مرحوم نظر علی حسن علی کانودر والا کے ایثار ثواب کو بھی اور تمام مرحومین کو بھی ایک سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. چونکہ اعمال شب عرفہ میں کوئی نماز نہیں ہے اس لیے وضو بھی نہیں ہے. وضو کر لے تو بہتر ہے اور بغیر وضو کے بھی اعمال ہو سکتے ہیں. ایک چھوٹی دعا ہے, ایک ذرا سی بڑی دعا ہے اور پھر زیارت. یہ 3 مختصر اعمال ہیں جن کو شریک ہونا ہے. پھر 5 منٹ کے بعد ہم یہ اعمال شروع کرنے جا رہے ہیں.